بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 13 سیکنڈ ہاف سورہ الحدید. جی آئیے آپ پہلے آیت پڑھیں گی اور اس کے بعد اس کے ایک ایک لفظ کا انالیسس کریں. جی سدا میں پڑھوں نا. جی ریحانہ صاحبہ آپ آئیے. جی جی آپ السلام نے ہینڈ ریز علیکم. کیا. جی بالکل. جی جی باقی جو بہنیں بھی سنانا چاہتی ہیں وہ بھی ہینڈ ریز کریں. جی آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم. من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ٹھیک ہے. یہ جو من نورکم ہے نا یہ اس کا تعلق پچھلی حصے سے جی ہے. صدا ہمیں پچھلی آج سے اس قیلا سے متعلق شروع ہے. کرنا. جی آج ہم پڑھیں گے قیلا سے پڑھیں گے نا. قیلا جی جی بالکل قیلا سے شروع کریں. جی صدا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. قیلا یہ ماضی مجهول ہے. قاف والا اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے صدا باب نون سے ہے. شاباش شاباش ٹھیک اور ہے. قیلا ارجع یہ ارجعو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. را جیم این مادہ ہے. باب ضربہ انت اس کا فائل ہے. وہ سوری ہو جائے گا آگے اس کا تو نابل فائل آئے گا نا آگے. جی یہ امر کا ہے. نہیں دیکھیے رکیے گا ریحانہ جی. قیلا جو ماضی مجہول آپ نے کہا مجہول کا نائب الفاعل آئے گا لیکن جو ارجعو ہے نہیں وہ تو امر ہے. میں اس کو صدا میں نا اس کو قیلا کا نائب الفاعل آئے گا نا. ہاں جی ہاں جی اچھا سوری. اچھا اچھا. جی جی آپ جی جی ارجعو کا فاعل بتائیے. انتا یہ اس میں واو آ رہی ہے نظر. ارجعو یہ جمع کا لگ رہا ہے واو اور الف جب آتے سوری ہیں نا. انتم آئے گا. جی ہاں جی ہاں صدا میں نے انتا انتم لکھا ہوا. کہنے یا واو ضمیر کہنے. واو شاباش ضمیر ٹھیک ہو کہہ گیا. رہے ہیں. یہ اس ٹھیک ہے کا جی. فاعل ہو. جی اس کا فائل ہو گیا. وراءکم ورا جو یہ مطلب مرکب اضافی اور اس کی ٹھیک جو ہے. یہ ضمیر کم ضمیر ہے اس کی کیا کہیں گے اس کا میڈم ضمیر متصل جی جو مرکب اضافی بن کے اور یہ جو کم ضمیر ہے ضمیر متصل آپ نے کہا ٹیج ضمیر یہ آپ بتائیں گے کس حالت میں یہاں پر. صدا یہ یہاں پر اس کی ہوگی اس وقت یہ نہیں رفع میں ہوگی نا. یہ وہ ہے متصل نہیں منفصل ضمیر ہے جس کی جو صرف رفع حالت میں ہوتی ہے نا کیونکہ نائب الفاعل بنے گا نا. نہیں دیکھیے میری بات سنیے. یہ جو ابھی میں صرف براءکم کی بات صدا کر. جی جی میں سمجھ گئی. ارجعو جو ہے اس کا جو آگے جو ضمیر ہوتا ہے وہ سوری نائب الفاعل وہ ہوتا ہے رفع میں ہوتا ہے. سوری ایکچولی وہ منصوب ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جو کہ محلن وہ ہو جاتا ہے نا نائب اس پہ مرفوع ہو جاتا ہے وہ. تو یہ اچھا اس وقت رفع رکیے گا. حالت میں نا. جی دیکھیں منصوب جب حالت میں. بھی مجہول آتا ہے نا فعل جی کوئی بھی ہاں تو پھر ہاں اس کا فاعل نہیں ہوتا. اس کا نہیں نائب نائب الفاعل الفاعل. ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی اس کا مفعول تھا لیکن جی اب مجہول ہونے کی صورت میں وہی نائب الفاعل بن جاتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے. جی صحیح جی ہے. جی یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. اب جی جی میں صحیح. وہ جو جب کالا آتا ہے نا کالا یقولو کی فیملی میں سے اگر کوئی مجہول بن رہا ہے اس کے بارے میں 3 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جو اس کا اصلی جو مفعول ہے مفعول بھی وہ اس کا مقول القول ہوتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ بنے نائب الفاعل. ایک رائے ہوتی ہے کہ جو قیلا کے اندر کی ضمیر ہے وہ بنتی ہے. تیسری رائے ہوتی ہے کہ بیچ میں بعض اوقات ان کا وہ بھی ہوتا ہے ایک جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے یا جو مقولہ متعلق ہوتا ہے. نہیں مقولہ نہیں ہے ریحانہ میری بات غور سے سنیے. دیکھیں جب قیلا آتا ہے مجہول آتا ہے قولا یقولو کی فیملی میں سے کوئی بھی مجہول آتا ہے ماضی یا مضارع اس کا نائب الفاعل 3 چیزیں بن سکتی ہیں. یا اس کا مقولہ بنے گا یا اس کے اندر کی ضمیر بنے گی یا اس کا جو متعلق بن رہا ہوتا ہے وہ بنے گا. لیکن وہ زیادہ گرامر میں وہ چلتا نہیں ہے. گرامر والے زیادہ تر جو ہے نا ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں سلام صاحب کا بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ یہ مقول القول کو ہی مفعول بھی کو ہی اس کا قیلا کے لیے نائب الفاعل مان لیتے ہیں. تو جب نائب الفاعل ہم نے مان لیا اس کا مقولہ پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے.
تو اب یہ جو ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ سارا جملہ مقول القول یہ نائب الفاعل بنے گا. اب بیچ میں نہ کنفیوز ہو. اب میں پوچھ رہی ہوں آپ سے وراءکم، اب اس کا نائب الفاعل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اب آپ بتائیں وہ کیا ہے. استاد یہ مرکب اضافی ہے. شاباش، یہاں تک آپ نے پہلے بھی بتایا، ٹھیک بتایا آپ نے. قم ضمیر متصل بتائی، بالکل ٹھیک بتائی. پھر پتہ نہیں کیوں کنفیوز ہوئی آپ نے اس کو منفصل کہا. منفصل کی یہ شکل نہیں ہوتی، اس میں انتم والی پوری شکلیں ہوتی ہیں فاصلے والی. ٹھیک ہے، یہ کا کما کم جو ہے نا یہ متصل ہوتی ہیں، اٹیچڈ ہوتی ہیں، تو یہ تینوں حالتوں میں ہو سکتی ہیں. تو اس میں اس وقت کس حالت میں ہے یہ وراءکم؟ وراءکم یہ اس وقت چونکہ یہ مرکب اضافی ہے تو یہ اس میں جر میں ہوگی نا. شاباش، جب بھی کبھی اسم کے بعد اٹیچ ضمیر آئے یا حرف کے بعد اٹیچ ضمیر آئے، ان دونوں صورتوں میں وہ ضمیر متصل ہوگی اور مجرور ہوگی. باقی تو سب کو پتہ ہی ہے کہ جمع ہے، جمع حاضر ہے، جو بھی وہ سب آپ کو پتہ ہے. واحد، جمع مذکر مؤنث، وہ میرا خیال ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا بتانا ہوتا ہے، لیکن خیر میں چھوٹی چھوٹی پوائنٹس بیچ میں پوچھ لوں گی، ہمارا وقت بچ جائے گا. تیاری کرتے ہوئے پورا آپ لوگ اس کو کیا کریں. اچھا یہاں پہ رکیے گا. جی سر. یہ سب بہنیں ایک رول ہے، میں امید کرتی ہوں آپ میں سے اکثر بہنیں جو ایکسٹرا کلاسز ہو رہی ہیں بیسک کی وہ آپ لے رہی ہوں گی انشاءاللہ. تو اس میں بہت سارے قواعد ہم ریوائز کریں گے. یہ قاعدہ ویسے تو اجوف میں آنا تھا، لیکن آپ سن لیں تو آپ کو وہاں پہ اس کا زیادہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. بلکہ آپ لوگ پڑھ چکی ہوں گی. یاد رکھیں یہ جو اجوف ہوتا ہے جس کے بیچ میں عین کلمہ واو یا یا ہوتا ہے، اجوف میں مجہول ہمیشہ فیلا کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. جیسے کوویلا سے کیلا، سوویکا سے سیکا، جوئیا سے جیا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس وجہ سے ویسے اس کو بنانے کا ایک پورا طریقہ بھی ہے، وہ بالکل ضروری نہیں. آپ یہ فارمولا یاد کر لیں کہ جب بھی کبھی کوئی اجوف کا بنانا ہے مجہول، وہ اس وزن پہ آئے گا، اس لیے کیلا بنا. اب کیلا ویسے تو ماضی ہے، اس کا ہوگا کہا گیا، لیکن یہ قیامت کے واقعات جو ہیں ان کو اکثر چونکہ ہم نے تو ابھی نہیں دیکھے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. دوسرا ماضی کا صیغہ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس طرح ماضی یقینی ہے، پکا ہمیں پتہ ہے کل کیا ہوا تھا، نہ ہمیں مستقبل کا نہیں پتہ، لیکن ماضی کا ہمیں یاد ہوتا ہے کہ کل کیا ہوا تھا، وہ اتنا یقینی ہوتا ہے. تو اس طرح سے قیامت کے واقعات اکثر ماضی میں ملیں گے یا جملہ اسمی میں ملیں گے، بلکہ ماضی میں ملیں گے کہ وہ اتنے یقینی ہیں. تو کہا جائے گا اس کا ترجمہ کریں. آگے آپ نے بتایا فعل امر ہے ارجعوا. اب یہ میں سب بہنوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا کیسے بنا. یہ میں یہاں ڈسکس نہیں کر رہی. کسی کو اگر نہیں یاد بیسک کا تو وہ مجھے لکھ کے چیک کروا سکتے ہیں، کیونکہ آج مجھے کچھ اور بھی چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے، اس کو میں چھوڑ رہی ہوں. فعل امر اتنا بیسک ہے، اس پر اتنا ڈیٹیل سے کروایا جاتا ہے، یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. ہاں اس کا فاعل یہ واو یا انتم، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا یہ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم. وراء ظرف ہے، یہ دو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، پیچھے بھی اور اس کے علاوہ علاوہ بھی. یہاں پر یہ پیچھے کے معنی میں استعمال ہوا. ترجمہ کریں اب سارا. جی کہا جائے گا ان سے، ان سب سے نہیں ان سب سے نہیں. دیکھیے وہاں یا لہم تو نہیں آ رہا، کیلا لہم. کہا جائے جاتا گا ہے وہ ان لام سے کے سلے سے لوٹو تم آتا ہے. سب. جی کہا جائے گا ان سے لوٹو تم سب بھی کہہ دیں، یہ لوٹو تم. ریحانہ جی رکیے گا. دیکھیے ریحانہ جی، قولا یقولو کی 3 باتیں یاد رکھیں. آج میں نے تو وہ مجہول کی صورت میں 3 پوائنٹس بتائے ہیں نا، اس میں سے بھی 2 استعمال نہیں ہوتے، زیادہ ایک ہی ہوتا ہے. قولا یقولو کی ترکیب کی ایک خاص بات سب بہنیں یاد رکھیں، اس میں ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول بھی ہی ہوتا ہے جو کہ مقول القول ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جس سے بات کی جاتی ہے، وہ لام کے صلے سے آتا ہے. تو پھر آپ کہیں گے نا ان سے کہا جائے گا، وہ تو یہاں نہیں ہے لہم. قیل لہم اگر ہوتا تو پھر آپ کہتی ان سے کہا جائے گا. اب صرف یہی ہے کہا جائے گا تم سب اپنے پیچھے لوٹ جاؤ. وراءکم اپنے پیچھے، تم سب اپنے پیچھے لوٹ جاؤ. آگے چلیں. فلتمسوا نورا. فا حرف عطف ہے، تمیسو پھر امر ہے، اور اس کا لام نہیں میم. تامسو نہیں بولیں گی آپ اس کو ریحانہ، فلتمسو التامسو. یہ باب افتعال سے لام میم سین آیا ہے، تو باب افتعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے جو زیر کے ساتھ ہوتا ہے،
पढ़ते हैं इनको, बहुत सारे बाब हैं जिनका मैं हमजा। मिला के पढ़ रही हूँ ना इस वक्त, तो फल तमीसु, अगर अलग पढ़ेंगे तो इल्तमीसु होगा। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, फल फल तामिसु, अच्छा मुझे लगा आपने सिर्फ तामिसु बोला। नहीं, फल ठीक है, तमीसु, फार पे फल अथ हो फल गया। फील नहीं, फल फल, फल फल कह रही हूँ सर, फल। अच्छा फल कह फल रहे हो आप। तमीसु, फल तमीसु, फल बिल्कुल, फार से अथ हो गया। इल तमीसु जो है ये फेले अमर है, लाम मीम सीन इसका मादा बाब इफ्तियाल से है। इसका मतलब है, और हम जो है इसका सॉरी अंतुम वाव ज़मीर इसका जो है फाइल है। शाबाश ठीक है शाबाश। सर। और नूरन क्या और हुआ? नूरन जो है ये इसके लिए मफूल हो जाएगा, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, मंसूब है फेल ना। फाइल मफूल मिलकर जुमला इसमें जुमला फेलिया होकर या इसको फेलियर हो गया। पीछे ठीक किस पर अतफ करेंगी? है, ये मैडम पीछे इर्जी इर्जी पर होगा ना। इरजी ऊपर होगा, वेरी गुड, क्योंकि पीछे ठीक है। कीला भी आ रहा है लेकिन उस पर नहीं होगा। फिर ये मातूफ अल अपने मातूफ से मिलकर मकूलुल कौल, और यहाँ पर नाइबुल फाइल बनेगा कीला के लिए। नाइबुल फाइल अच्छा पूरा जो जल्दी से सब स्टूडेंट्स पेज 430 निकालें, उसमें लाम मीम सीन को जल्दी से देख लेते हैं। लाम मीम सीन, ये बाब दौरा बा से आता है, जिसका होता है किसी चीज को छूना, जो लम्स उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, या किसी चीज को ढूंढना। बाब मुफाला से आता है, तो इसका मतलब होता है एक दूसरे को छूना, मुबाशरत करना। यहाँ पर बाब इफ्तियाल में आया है, आप देखें कितना मुख्तलिफ है इसका माना। इसका माना है असल में होता है एहतमाम से ढूंढना, तलाश करना। तो अभी चूंकि फेले अमर है तो इसका माना होगा कि तू तलाश कर, क्योंकि तुम सब ढूंढो। ठीक है, तुम सब कुछ रोशनी या कोई नूर तलाश करो या ढूंढो, ये इसका बनेगा। चले एक दफा सारा तर्जमा कर दें। जी कहा जाएगा तुम लोग वापिस जाओ अपने पीछे, फिर तलाश करो नूर। फिर नूर तलाश करो, फिर कुछ फिर नूर नूर तलाश। तलाश, ठीक जी है, और कुछ नूर। फेल का एंड पे करेंगे। अच्छा ये जी राजा यरजू, इसके दो मजदूर होते हैं, डिक्शनरी में से देख लीजिएगा। इसका जिसका ये इरजू आया है फेल अमर, ये लाजिम के तौर पर भी यही इस्तेमाल होता है, मुतद्दी के तौर पर भी होता है, लेकिन आपने फिर टेक्स्ट से अंदाजा करना होता है कि ये यहाँ पे लाजिम के तौर पर आया है या मुतद्दी के तौर पर आया है। ठीक है, इसका मतलब होता है लौटना भी होता है, वापस होना, और लौटाना भी, और वापस करना भी। तो यहाँ पर तो सिंपल ये कहा गया कि बस लौट जाओ, ठीक है, यहाँ पर लाजिम के तौर पर आया, तुम अपने पीछे लौट जाओ, फिर कोई नूर या कुछ रोशनी तलाश करो या ढूंढो। तलाश करे शाबाश, तो आगे चले। ढूंढो। जी फदूरिबा बैनहुम, फदुरिबा बैनहुम बिसूरिल्लहु बाब। इसका हो जाएगा फा हरफे अत्फ हो जाएगा। फिर दूरीबा माजी मजहूल, बाब दरबा से। ठीक है सर। शाबाश दरबा शाबाश, इसका माशाल्लाह, मादा बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है जी। ना। जी और बैनहुम, ये बैना ज़र्फ है, और हुम जो है मुज़ाफ इलैह हो जाएगा। ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह बन के मुताल्लिक हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुतल्लिक भी कर सकते हैं, ये मफूल फी, जैसे पीछे वरा आकुम आया है तो उसमें भी इरजू फेल फाइल, और आप मफूल फी भी कह सकते हैं। ये जो ज़र्फ वाले होते हैं आप उनको मुतल्लिक भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। जी ठीक है। ठीक है, बाकी ये कि ज्यादातर जुमला फेलिया में मफूल फी बनता है, जुमला इसमें हमें मुतल्लिक बनता तो है, मैडम लेकिन ये इसका नाइबुल फाइल बैनहुम, हम इसको इसका फिर नाइबुल फाइल, ये भी मुअल्लन, चूंकि फिर जो मंसूब हो जाएगा इसका, जो हम बनाएंगे इसको नाइबुल फाइल दूरीबा का। नहीं, जो नाइबुल फाइल होता है, याद रखें आप लोगों ने जो मरफुआत पढ़े हुए हैं, लिसानुल कुरान में 8 मरफुआत हैं और कई मंसूबात हैं, बाज़ जगह 14 मंसूबात है। तो उसमें मरफुआत में फाइल और नाइबुल फाइल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो वो जो जी नाइबुल फाइल है वो हमेशा हालते रफ में मिलेगा, लेकिन होता असल में वो बेसिकली मफूल होता है, लेकिन वो जब नाइबुल फाइल अब हम उसको मान रहे हैं बन के आ रहा है, तो फिर वो नसब में रफ नहीं, नहीं, रफ में रफा में होता होता है। है। हाँ जी, रफे में हालते होता रफ में होता है। तो है। अब दूरी बा का क्या होगा नाइबुल फाइल? दूरीबा का नाइबुल फाइल, मैंने इसको नाइबुल फाइल, मैंने पूरा जो उसको ना जुमला पूरा नाइबुल फाइल लिखा हुआ है मैंने। नहीं, ये इसमें जुमला नहीं बिसूर। बनेगा पूरा। देखें वो तो कीला आया था ना, तो उसमें मकूलुल कौल ने बनना था नाइबुल फाइल, तो मकूला तो जुमला होता है, इसमें जुमला नहीं बनेगा, इसमें ये भी सूरिन बनेगा। बाज की राय है कि बाज जायदा है, ये सूर रून था, ठीक है, और ये सूरून हाँ इसका ठीक है नाइबुल ठीक है फाइल। ठीक बाज है ने जी। कहा है कि ये अभी भी बाज जायदा नहीं है, ये महल्लन इसको मरफू काउंट करते हुए आप इसको ही नाइबुल फाइल बनाएंगे। यहाँ पे तो पहचान में नहीं आ रहा, वैसे बड़ी आराम से नाइबुल फाइल पहचाना जाता है, अगली किसी आयत में आएगा।
इंशाल्लाह तो बड़ी जल्दी पहचान लेंगे। तो बैनहुम को आप इसके मुतल्लिक के मुतालिक फेल बन कर दें या मफूल फी कर दें, जी बिसूरीन को महल्लन मान जी लें आप नाइबुल फाइल, और बा को चाहे जायदा करें चाहे ना करें, दोनों तरह से ठीक है। वैसे ये जायदा नहीं है, मैं आप लोग जरा डिक्शनरी खोलें, ठीक है, मुझे वो राय इतनी ठीक नहीं लगी, अगर ये वाली बात ज्यादा बेहतर है। पेज नंबर 275 खोलें। आज कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें से मैं सब तो डिस्कस नहीं कर सकूंगी। आप अपना माइक म्यूट कर दिया कीजिए रेहाना जी, जब मैं पूरी क्लास को कुछ बता रही होती हूँ, माइक जो भी स्टूडेंट सुना रहा होता है वो अपना माइक म्यूट कर दिया करें। अच्छा देखिए, कुछ अल्फाज आज ऐसे आएंगे जो कि इसे कहते हैं कसीरुल मानी अल्फाज। इतने इतने माना में वो इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि आज आगे एक लफ्ज आने वाला है अगली आयत में, ये जो होता है मौला, ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे लफ्ज हैं। उसमें से एक ये जो दूरीबा है ना, दाराबा कहने, ये बहुत माना में इस्तेमाल होता है। तो हम सारे तो इस तरह नहीं याद होते, डिक्शनरी से हेल्प लेते हैं, फिर अंदाजा कर लेते होते हैं कि जी यहाँ पर किस माना में इस्तेमाल हो रहा है। दाराबा का देखें, आप सबको पता है, ये सबसे पहले लिखा ही यही है कि अरबी जुबान का कसीरुल मानी लफ्ज है। असल में वो कहते हैं कि इसका होता है मफहूम बुनियादी एक चीज को दूसरी चीज पर वाक़या करना। खैर, हम सबसे ज्यादा जो दाराबा को जानते हैं वो होता है किसी को मारना, पिटाई करना, तो उसका मफूल एज इट इज। नंबर 2, जमीन में मारना, चलना या सफर करना। अगर दाराबा फी के साथ आए तो उसका मतलब होता है जमीन में मारना, चलना या सफर करना। अगर दाराबा अला के साथ आए, अला के सिला के साथ, प्रपोजिशन के साथ, उसका मतलब होता है एक चीज को दूसरी पर थोप देना। और अगर ये बा के सिला से आए तो उसका मतलब होता है एक ईंट को दूसरी ईंट पर लगाना, बनाना, जैसा कि इस आयत में है, इसी आयत का रेफरेंस दिया गया है। नंबर 5, बाज दफा बयान करना भी, ये जैसे वो उर्दू में ना ज़रबुल अमसाल वगैरह, खैर किसी को बयान करना, मिसाल देना, उसमें भी मफूल एज इट इज आता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है किसका मफूल, या ऐसा ऐसा खुद ही एक्सपीरियंस से चीजें याद होने हो जाती है माशाल्लाह। और आखिरी क्या है कि किसी से किसी चीज को रोक लेना, तब ये अन के साथ आता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें से कुछ भी याद हो जाए तो अच्छी बात है, कम से कम और कुछ नहीं तो जो आज आया ये कभी ना भूले। अखबा के सिला के साथ आता है तो मतलब होता है बनाना। तो यहाँ पे ये बा जायद नहीं है, तो फिर हम इसको महल्लन, तो जो चीज बनाई जा रही है वो मफूल है ना असल में, तो यही नाइबुल फाइल अब बनेगा। तो बस हम कहेंगे ये, अब चूंकि एराब उसका बा की प्रपोजिशन की वजह से वो मजरूर हुआ हुआ है, लेकिन हम इसको कहेंगे ये जो जगह है ना, ये महल है नाइबुल फाइल का। तो इस वजह से ये बिसूरी महल्लन नाइबुल फाइल, बस इस तरह से याद कर लें। अब दूरी बा हो गया, बैना हम इसके मुतल्लिक कर दें या मफूल फी कर दें, बिसूरी महल्लन नाइबुल फाइल इसका हो गया। नाइबुल फाइल हमेशा मरफू होता है, याद रखें। देखिए मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आप सब बहनों से, मरफूआत मंसूबात तो आपको पक्के पक्के आने चाहिए कि क्या चीज मरफू होती है, क्या मंसूब होती है। पूरी लिस्ट है, आप लिसानो कुरान से भी देख सकती हैं, वैसे आपको पता भी है। जैसे इन्ना का इसम वो क्या है, इन्ना की खबर, काना का इसम काना की खबर, ये सब उसमें मरफूआत की लिस्ट में भी आ रहे हैं, मंसूबात में भी आ रहे हैं। फिर फाइल, नाबिल फाइल सबसे पहले टॉप पर होते हैं मरफूआत में। अच्छा जी, आए आगे, लहू बाबुल। जी लहू जार लहू लहू ला जारा है, हु जो है ये जार मजरूर हो गया, और बाबुन ये हम उसको बना लेंगे जार मजरूर शिबू जुमला खबर मुकद्दम, और बाबुन जो है वो मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। शाबाश, नकिरा है ना, नकिरा मुअख्खर हो तो फिर वो मुब्तदा बन सकता है, या फिर उसकी कुछ सिफत लाई जाए या उसके कोई मुरकब इजाफी वाली फॉर्म में हो तो समझा बन सकता है, वैसे नहीं। जी सर ठीक हो गया। तो ये जो जुमला इसमें, इसको क्या बनाएंगी? लहू बाबुन। लहू बाबुन जुमला इसमिया मैडम, ये वैसे जोड़ा मुझसे नहीं जाता, ये बहुत ये जो मुश्किल देखिए, ये लगता है। नकिरा के बाद आ रहा है ना, भी जी सूरिन, तो ये उसकी सिफत बनेगा। तो सूरिन हाँ अब हाँ हाँ बना ठीक है मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मजरूर हुआ बा हरफ जर के लिए, और जार मजरूर मुतल्लिक फेल हो गया। दूरी बा फेल अपने नाइबुल, अच्छा देखिए इसको वैसे तरकीब में आप मुतल्लिक भी कह सकते हैं, लेकिन जब हमने इसको वो कह दिया है कि नहीं महल्लन मरफू है और नाइबुल फाइल बनाना है, फिर इसको मुतल्लिक ना करें, ठीक है। तो हम यूं अच्छा कह देते हैं ये नाइबुल फाइल है, हम कहेंगे दूरी बा फेल जी मजहूल, माजी मजहूल अपने नाइबुल फाइल और मुतल्लिक, ये बैना हमको मुतल्लिक या मफूल फी जो मर्जी करते हैं, उससे मिलकर जुमला फेलिया हो गया। तर्जुमा कर दें। जी इसका देखो फजूरी बाबा बिस्मिल्लाह, फिर कहा जाओ पीछे लौटे, बना दी गई उनके दरमियान
जी एक दीवार है ना बना सोजा जी? दी गई। ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट किया माजी जी, का, लेकिन मैंने अभी बताया था कि ये जो क़यामत के वाक़यात हैं इनका तर्जुमा हमने तो नहीं देखा, हम बना तो दी इनको जाएगी। जी, मुस्तकबिल में करेंगे। जी बिल्कुल, ये अल्लाह ताला के इल्म में है और ये इतना ऑथेंटिक है कि जिस तरह माजी, तो बस बना दी जाएगी, उनके दरमियान क्या उनके बना दी दरमियान जाएगी? एक एक दीवार। एक दीवार। और जब इसको मौसूफ बनाएंगे तो ये भी कह सकते हैं एक ऐसी दीवार जी, जिसका एक दरवाजा है, दरवाज़ा है। लेकिन जी, उर्दू में हम जिसका दरवाजा, दीवार का दरवाजा नहीं कहते, हम कहते होते हैं कि जिसमें एक दरवाजा है। ये दोनों तरह से वैसे ठीक है। जी, चलें जी, जी, शाबाश, ये मैं एंड पे इसका एक दफा फाइनल फिर तर्जुमा कर दूंगी। जी, तो फिर उनके दरमियान एक दीवार बना दी जाएगी, एक ऐसी दीवार बना दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, क्योंकि ये भी जुमला इसमें है। ठीक है, आगे चलें जी। बात इन्हू, इसे क्या बनाएंगी ये मुरक्कब इजाफी को? बातिनुहु ये मुरक्कब इज़ाफ़ी के मुब्तदा हो जाएगा। शाबाश, आगे इसकी खबर? फ़ीही फ़ीही ये हो जाएगा जार मजरूर शिबू जुमला खबर मुक़द्दम। ठीक है। अर्रहमतु ये अर्रहमतु जो हो जाएगा ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा ना? अच्छा, यानी कि आप कह रही हैं कि बातिनुहु मुरक्कब इजाफी मुब्तदा, उसकी खबर एक जुमला इसमें आ रही है, ऐसे ही हाँ है ना? जी। जी, जी, जी। ठीक है, इस तरह से। हाँ शाबाश, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक देखो कह रही हैं। सुपर तो ये फी जी, ही खबर मुकद्दम और रहमतु मुब्तदा मुअख्खर जुमला इसमें ये पूरा जुमला बन के इसकी खबर बन जाएगा खबर बातिनुहु बन के लिए। जाएगा बातिनुहु। तर्जुमा जी, कर दें? अच्छा बातिनुहु फिर रहमति। अ, उनके मैडम बातिनुहु का था बातिन होता है ना अंदर, तो आप हाँ। इसको यूं भी कह सकते हैं कि उसके, ये जो हु ज़मीर है ना बातिनुहु की, ये जा रही है हुँ, दीवार की तरफ, सूर्य की तरफ। अच्छा, इसका अच्छा मतलब है उसके उस अंदर दीवार के अंदर। देखिए इसके बारे जी, में बहुत बहुत तफसील मुख्तलिफ तरह से की गई है। बस आप सब ज़हन में रखें कि हम पढ़ कौन सी आयत रहे हैं सूरह अल हदीद की। हम वो उन आयत को स्टडी कर रहे हैं कि जिसमें जब पुल सिरात से गुजर रहे होंगे और जो जी, जब ईमान वाले होंगे, आमाल जिनके साले होंगे, उनको नूर एक दिया जाएगा, और जो मुनाफिक होंगे उनका नूर या तो उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बुझ जाएगा रास्ते में। तो वो फिर उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें नूर दो, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे? खैर ये सारा वही जो है सीन है, हमें बताया जा रहा है उसके बारे में। तो फिर उनके और मोमिनों और मुनाफिकों के बीच में एक दीवार हाइल कर दी जाएगी। तो ठीक है। अब उस दीवार के बारे में है कि उसमें एक दरवाजा होगा। अच्छा, बाज़ लोगों ने इस ये जो है ना बातिनुहु फीहि रहमत, ये सारे वाले को, इसको हुँ, इतनी इतनी तरह से इसकी तफसीर की गई है कि इसका दुनियावी लिहाज से भी किया गया है और इंसानों के लिहाज से भी। तो अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रही। हम इसको ऐसा करते हैं, इसको दीवार से ही रिलेट करते हैं। हम कहते हैं कि बातिनुहु का जो हाँ ज़मीर है, दीवार सूरन की तरफ जा रही है, और बस हम कह रहे हैं कि जो उसके अंदरूनी जानिब, उसके अंदरूनी असल तर्जुमा ये बनता है, पहले जी करें उसके मुब्तदा का, उसकी अंदरूनी जानिब या अंदरूनी तरफ, अंदर की एक तरफ। रहमत जी, उसके अंदर की तरफ रहमत है। देखिए मैं आपसे कह रही हूँ, जो असल तर्जुमा आपने बिल्कुल ठीक किया। असल में जो ज्यादातर उलमाए किराम ने बड़ा शॉर्ट तर्जुमा किया है, टू द पॉइंट। सबने कहा है उसके अंदर की तरफ, या उसके अंदर उसके रहमत अंदर होगी भी और उसके हाँ, बाहर अजाब होगा। असल में ये है। जी, लेकिन अगर आप जी, बस एग्जैक्ट देखें, ज़ाहिर हम चूंकि ग्रामर से रिलेटेड कर रहे हैं तो एक दफा वो भी कर लेते हैं। आप पहले मुब्तदा का करेंगी, उसके अंदर या उसके जी, अंदरूनी जानिब। आगे आप कहेंगी उसमें रहमत होगी। आपकी जी, खबर जी, पूरा जुमला है ना, जुमला इस्मिया, तो पूरा जी, जुमला जी, इस्मिया बोले खबर में भी। और जाहिरुहु, और उसके बाहर, उसके मिन ज़मीन किबल अजाब। जी, ठीक है, अब इसकी खबर फिर पूरा जुमला है, उसको पूरा बोले, उसकी क्या होगा? और उसके बाहिरी क़बली ही अज़ाब और उसके बाहिर कबल जो नहीं, है वो किबली। तिबारी जी देखिए सॉरी मुरक्कब जो इज़ाफ़ी मान्यूट मान्यूट सा फर्क है, ये जो कॉफ बा लाम है, ये इतने इतने बाब से आता है, और बाब नासरा में जाता है तो उसका माना कुछ और होता है, बाब फातहा में जाता है तो कुछ और होता है। ये बाब सामिया से ये आ रहा है तो इसका माना कुछ और है। और किसी का माना होता है कि पहले होना, कबल होना। किसी का कोई माना है सामने होना। इसमें माना होता है कबूल करना। तो ये बहुत लंबी डिटेल है, जिसको मैंने एक दफा पहले करवाया था, ये वाला मादा। तो इंशाल्लाह फिर आगे कभी करवाएंगे, आज नहीं। तो ये किबल ही है, किबल कहते हैं। आप इसके देखें तो इसके भी दो तीन माना होते हैं। तो ये तरफ के माना में ले लें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ठीक है। तरफ के माना में आएगा, तो किबली ही उस दीवार की तरफ से अजाब होगा, यानी कि बाहर की तरफ, यानी कि सारी तरफ उस तरफ अज़ाब हो। से अजाब होगा। अगर आप एग्जैक्ट कर रही हैं, आप मेरी बात समझ रही है रेहाना जी? जी, 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 बिल्कुल। अगर यानी आप कि इस जुमला दीवार इसमिया कर रही हैं
آپ پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گی، پھر آپ خبر کا کریں گی، اور خبر اگر جملہ اسمیہ ہے تو آپ پورا جملے کو خبر بنا کے بولیں گی. آپ یہ کہیں گی باطنہ، اس کے اندر، فیہ الرحمت، اس میں رحمت ہوگی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں رحمت ہوگی، وہ تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مبتدا کیا تھا، خبر کیا تھی. خبر تو پورا جملہ ہے یہاں پہ، لیکن وہ بھی ٹھیک ہے. میں آپ کو ایٹ دی اینڈ یہی بتاؤں گی، بات تو وہی ہے کہ اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی، باہر عذاب ہوگا. لیکن ایک دفعہ ہم پورا ڈیٹیل سے دیکھ لیں پھر. اچھا، اور اس کا کریں وظاہرہ، وظاہرہ، اور اس کے باہر، من قبلہ عذاب، اور اس کے باہر جو اس میں اس سے عذاب ہوگا. قبلی ہی، اس سے، اس طرف سے نا، اس قبل میں نے کہا نا طرف، ایک طرف ہی ہوتا ہے. دوسرا معنی ڈکشنری سے میں نے دیکھا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، شاید طاقت ہے، جو بھی ہے وہ یہاں استعمال نہیں ہوتا. یہاں پہ طرف کے معنی میں، تو اس طرف سے یعنی کہ باہر کی طرف سے عذاب ہو. یہ اب ہم نے کیا بالکل جو ہم نے مبتدا اور خبر جس طرح بنایا، ہم نے کوئی لفظ نہیں چھوڑا. لیکن میں ابھی جب فائنل ترجمہ کرتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ مائک میوٹ کر دیجئے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. فائنل ترجمہ کرتے ہوئے میں آپ کو اس کو بہت شارٹ کر دیتی ہوں. زیادہ تر لوگوں نے وہی کیا. بات بھی اصل پوائنٹ جو ہے نا، آپ اس سارے سین کو آپ سب بہنیں ذہن میں رکھیں کہ یہ سین چل کیا رہا ہے. بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہمیں کتنے ہمارے نالج میں یہ سب کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں اشارتاً دی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں اتنی کلیئر ہمیں بتائی گئی ہیں، پھر بھی لوگ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ یقین رکھتے ہیں. اب یہ سارا منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. اور کی لرجیو، کہا جائے گا. اب یہاں پہ ایک رائے ہے جی کہ شاید ایک آواز آئے گی، کوئی کس نے کہا کہ شاید فرشتے کہیں گے، بعض نے کہا کہ وہ مومن کہیں گے، منافقوں سے، منافق مانگ رہے ہیں نا کہ کچھ روشنی ہمیں بھی اپنی نور سے، اپنی روشنی سے کچھ دے دو. خیر، کہا جائے گا تم سب اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، یا پلٹ جاؤ، یا واپس چلے جاؤ، اور کچھ نور یا کوئی نور یا کچھ روشنی تلاش کرو. اب ہم نے بہت ڈیٹیل سے ایک ایک لفظ کا ڈکشنری سے بھی اور سارا اس کو کر لیا ہے. کسی کا کوئی پوائنٹ مس ہے، کسی نے کلاس لیٹ جوائن کی ہے تو آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا آگے، پھر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار یا ایک دیوار بنا دی جائے گی، کھڑی کر دی جائے گی، حائل کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا. آگے بات ہی نہیں، میں اس ہاضمیر کو اس دیوار کی طرف، سورین کی طرف لے کر جا رہی ہوں، اور میں ترجمہ اس کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں. تفسیر میں بہت بہت ڈفرنٹ طرح سے بھی ہے، تو یہ سب سے زیادہ لوگوں نے یہی کیا ہے، اور ٹو دی پوائنٹ یہی بن رہا ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بات ہی نہیں، اب اس دیوار کے اندر، اس کے اندر اس میں رحمت ہوگی، یا اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی، یا اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی، یا سمپل اس کے اندر رحمت ہوگی بس. وظاہرہ، اور اس کے باہر اس طرف سے عذاب ہوگا، یا اس کے بیرونی جانب اس طرف عذاب ہوگا، یا اس کے باہر عذاب ہوگا. سمپل. ٹھیک ہے. چلیں جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اس کا یہ حافظ عبدالسلام صاحب کی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا جائے گا، کیلا ارجیو، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، ارجیو وراءکم، پس یا پھر کچھ روشنی تلاش کرو. کسی نے کہا کہ وہاں پہ جاؤ، یہ جو میدان حشر میں جو جہاں سے سارا فیصلہ ہوا اور اس کے بعد وہاں سے روشنی ملی. لیکن زیادہ تر نے کہا کہ نہیں، یہ ان کو ایک طرح کا طنز کا بھی اس میں ایک فیکٹر ہے کہ اب یہ دنیا میں جاؤ جہاں پہ کہ اعمال کرنے کا وقت تھا، اور وہیں اعمال کی وجہ سے آج یہ ایمان اور اعمال کی وجہ سے ہی یہ آپ نور ملا ہے. تو اب وہاں جاؤ، پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی، یا کھڑی کر دی جائے گی، یا حائل کر دی جائے گی. سب ٹھیک ہے. لیکن جو ہم نے ڈکشنری میں دیکھا اس میں دیوار بنانا ہی ہے، بنانا با کے سلے سے جب دارا با آتا ہے تو، جس میں ایک دروازہ ہوگا. اب اس دروازے کی اس کے اندرونی جانب، ہم نے اب اس دیوار کی اندرونی جانب بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی. انہوں نے ویسا ہی کیا ہے، انہوں نے ایگزیکٹ اس کا جو بن رہا ہے نا وہ کیا ہے گرامر کے حساب سے. انہوں نے سمپل نہیں کیا، حالانکہ زیادہ تر لوگوں نے سمپل کیا، وہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کی اندرونی جانب رحمت ہوگی، یا اس کے اندر رحمت ہوگی بس، اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا، یعنی کہ اس کے باہر والے حصے کی طرف. تو یعنی کہ اس کے باہر عذاب ہوگا. اس دیوار کے اندر یہ ہوگا اور دیوار کے باہر کی سارا یہاں پہ ہے.
چلے جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں, آیت نمبر 14. آئیں جی. میں سوری ایکسکیوز می سر جی, یہ جو آپ نے ترجمہ بتایا آپ ان کے مجھے بتا سکتے ہیں یہ کہاں سے لے سکتی ہوں, میں دیکھ سکتی ہوں جی ریفرنس کے طور آپ, پہ؟ جی بالکل, یہ ایپ 360 میں آپ کو مل جائے گا, حافظ عبدالسلام صاحب. آپ عبدالسلام. یہ میں نے اچھا پچھلی کچھ السلام علیکم. ریکارڈنگ میں میں نے آپ بہنوں کو بتایا ہوا ہے اس کے بارے میں. میں نے اچھا ڈیٹیل سے 2-3 ایپس بتائی تھی, تو آپ پرسنلی بھی پوچھ سکتی ہیں, میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے سر جی, بہت جی شکریہ. اور کوئی بہن آئے؟ اب صفیہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا. صفیہ تو ماشاءاللہ بہت سینئر اسٹوڈنٹ ہیں, اور یہ کلاس بیسیکلی بالکل نیو اسٹوڈنٹ کی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی ریحانہ صاحبہ نے ماشاءاللہ, دیکھیں اپنی طرف سے سب کوشش کرتی ہیں, تیاری کر کے آتی ہیں. آپ لوگ بھی تیاری کر کے آئیں, کوشش کریں, اس طرح تو نہ کریں نا. چلیں ہر دفعہ نہیں سنا سکتی تو کبھی کبھی سنائیں. نہیں دیکھیے بالکل کوئی نہیں سنائے گا تو پرانے اسٹوڈنٹ سے سنا جائے گا, لیکن میری کوشش اور خواہش ہے کہ آپ نئی اسٹوڈنٹ سنائیں, کوئی اور آئے. دیکھیے بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو صرف سورہ الحدید کی کلاس میں ہیں. نہیں صفیہ ہینڈ ڈاؤن نہ کریں, کوئی بھی نہیں ہے, آپ سے سنوں گی میں. تو آپ کے پاس ہفتے میں مشکل سے 2 یا 3 آیات ہوتی ہیں. آپ میں سے زیادہ بہنیں ایسی ہیں اس گروپ میں جو سورہ آل عمران میں نہیں ہیں. تو ایک کلاس ایک ہفتے میں, اس میں 2 آیات یا 3 آیات, اس کی تیاری بھی آپ نہیں کر رہی. پھر کچھ دنوں یا مہینوں بعد, ہفتوں بعد آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت مشکل ہے, گرامر بہت مشکل طریقے سے پڑھائی جا رہا ہے یہ سارا کچھ. تو ہمیں کہیں پتہ نہیں, ہم اپنی غلطی یا اپنی محنت میں کمی کو کبھی نہیں محسوس کرتے. ہم فوراً دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہی مشکل ہے, یہ کام ہی مشکل ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. سیدہ صفورہ صاحبہ ماشاءاللہ آئیں بالکل آئیں. یہ نئے جی اسٹوڈنٹ بلکہ صفورہ بھی بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے, بالکل السلام نیو کمر علیکم. آئے. کوشش تو کریں نا. آپ نے جی جو ابھی ابھی سر بیسک کیا ہے ساری وہی چیزیں ہیں, اس میں جہاں مشکل ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں گی. جی جی استاذہ میں صفورہ صاحبہ آئیں. زیادہ تو نہیں, وعلیکم تھوڑی سی السلام. آیت کروں گی استاذہ میں. جی السلام علیکم. جی پڑھوں استاذہ, آیت پڑھ لوں پوری؟ جی پوری آیت پڑھیں پھر اس کا انالیسس کریں. جی ینادونہم الم نکم معکم قالوا بل بل نہیں, ولکنکم بلا بلا, بلا بل اور بلا میں بہت ڈفرنس ہے. جی جی قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم نہیں, آپ وغرت. میری پیاری صفورہ رکیے گا. تب تم نہیں کہیں گی, کیونکہ جی جی یہ سوری جو ہے سوری. نا یہ باب افتعال سے بنا ہوا ہے یہ سیگا, تو اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے, زیر سے ہاں پڑھتے ہیں. اور جی جی آپ ملا کے پڑھیں گی تو آپ تب تم پڑھ لیں, وہ ٹھیک ہے. نہیں اگر سمجھ آ رہی نا کیسے پڑھنا ہے. جی جی ویسے اس کا ور رول سن لیں سب بہنیں. سوری میں آیت کے بیچ میں پھر کہیں بھول نہ جاؤں. یہ جب کبھی اس طرح سے یہ الف لکھا ہے خالی, را اور تا وغیرہ اس طرح سے کوئی بھی چیز ہے الف سے شروع ہو رہی ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا میں نے اس کو زبر سے پڑھنا ہے, زیر سے یا پیش سے, تو اس پورے لفظ کی, پورے سیگے کے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھا کریں. تیسرے حرف اس میں الف را تا تا بن رہا ہے. تا پر اگر پیش ہوگی تو آپ اس حمزۃ الوصل پہ پیش لگا دیں گی اور توب پڑھیں گی. اور زبر اور زیر باقی دونوں صورتوں میں ار تب ار تب اس طرح سے پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی, ور تب تم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. غرور یہ فاول کے وزن پہ, وہاں پہ غرور. زبر ہے. ٹھیک ہے, جی اس کا ہوتا ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا, اور یہاں مراد شیطان ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی شاباش, اب شروع کریں, ایک ایک لفظ کریں. جی ینادونہم استاذہ, یہ ینادو مضارع ہے اور نون دال یا مادہ ہے, لیکن ان میں کو اس کا باب نہیں پتا استاذہ اس کا. کوئی بات نہیں, رکیے گا شاباش. دیکھیے مجھے آپ پہ بڑا پیار آتا ہے جب آپ کو کچھ چیز اگر نہیں آ رہی تو میں جی بتا دوں گی نا انشاءاللہ اللہ کی برکت سے. اگر تھوڑا بہت آپ سے اگر 1-2 چیزیں زیادہ اللہ نے ابھی تک مجھے موقع دیا پڑھنے کا, تو آپ جی نئی بہنیں پلیز کوشش کیا کریں. آپ کہتے نہیں آ رہا, یہ آپ مجھے خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے نہیں آ رہا, میں خود بولوں گی, لیکن جی پلیز نئی اسٹوڈنٹ سنایا کریں. ہفتے میں مشکل سے 2, میرا خیال ہے ابھی تک 3 سے زیادہ آیات نہیں آئی اس کلاس. ایک ہفتہ 2 یا 3 آیات پلیز ان کی تیاری کریں, محنت کریں, اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری مت کریں. یقین کیجئے ناشکری کا ایک ہی رزلٹ میں نے آبزرو کیا ہے, ہم ریپلیس کر دیے جاتے ہیں.
ہماری جگہ وہ جو لوگ تڑپ رہے ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تڑپ رہی ہیں، کسی طرح موقع ملے، گرامر سیکھیں، اعراب القرآن کریں، ترجمہ سیکھیں، تفسیر کریں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں موقع دیا گیا، ہم نے کام کریں گے، ٹھیک ہے. نہیں تو ہم سائڈ پہ، ہماری جگہ اور آ جائیں گے. ہم کو اتنے لاڈلے نہیں ہیں. ہمیں ایسا کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بار 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 موقع، اچھا پھر بھی موقع وہ دیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، ان کی عظمت ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو ڈرانا یا پریشان نہیں کرنا چاہتی. مجھے نرمی پسند ہے. میری خواہش ہوتی ہے، اور میرا ہمیشہ نرمی سے ہی میری اسٹوڈنٹ پر اثر ہوتا ہے، بہت ان کے دل پر اثر ہوتا ہے. الحمدللہ بہت اچھا رسپانس دیتی ہے. میں کبھی سختی نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی ڈرانا چاہتی. لیکن کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ جب کبھی نعمت کی میں ناشکری ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اس طرح مت کریں. آپ اس چیز کو تیاری کریں، تھوڑی بہت کر لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ کے بس آ جائیں. باقی میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ بولوں گی، کچھ آپ ڈسکس کریں، سیکھیں گی، ٹھیک ہے. لیکن اس طرح نہ کریں. یہ نئی اسٹوڈنٹ کا گروپ ہے، بالکل پہلی پریفرنس آپ لوگ ہی ہیں. اور اگلی دفعہ اور نئی اسٹوڈنٹس آئیں. وہ ہر دفعہ وہی اسٹوڈنٹس وہی بہنیں سنا رہی ہوتی ہے، تو وہ نہیں، لیکن وہ کافی دفعہ سنا چکی ہیں ماشاء اللہ. تو اس طرح مت کریں، سب سنایا کریں. اچھا رکیے گا یہاں پر آپ صفورہ، یہاں پہ میں کچھ لکھ کر لے کر آئی ہوں. دیکھیں ویسے یہ بیسک میں آپ کو پڑھاؤں گی انشاءاللہ، لیکن میں نے سوچا کہ شاید آج میں الگ سے اگر کوئی چیز پڑھاؤں تو آپ کو کوئی پوائنٹ نقطہ یاد رہ جائے. ناقص کے قواعد ہم انشاءاللہ ایکسٹرا کلاس میں پڑھیں گے. ابھی جو اگلی کلاس ہوگی اس میں مثال اور اجوف پڑھایا جائے گا. اس سے اگلی کلاس مجھے نہیں پتا، اب 2 ہفتے کے بعد ہوا کرے گی، 3 کے بعد، جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دیا کریں گے. آپ لوگ ضرور اٹینڈ کریں. تو اس میں انشاءاللہ میں ناقص کے قواعد ڈیٹیل سے کرواؤں گی. آج میں جلدی سے تھوڑے سے بتا دیتی ہوں، شاید کس پرانی اسٹوڈنٹ کی ریویژن ہو جائے اور نئی اسٹوڈنٹ کو کوئی ایک بات سمجھ آ جائے. پھر جب وہ ناقص کے قواعد میں دوبارہ کرواؤں گی پراپر، تو ریوائز کرواؤں گی، تب ان کو جلدی سمجھ آ جائے. انہوں نے کہا نون دال یا اس کا مادہ ہے با مفعلہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ بہنوں کو جو اعراب القرآن کر رہی ہیں، آپ کو جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل، مفعول کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو ثلاثی مجرد کے 6 اور مزید الفی کے 8 ابواب کے نام فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. اس چیز میں کوئی رعایت نہیں کروں گی کہ یہ نہیں آتا. تو دیکھیں یہاں پہ اب میں یہ نہیں پڑھا سکتی، ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں ان کے نام اور یہ ساری. یہ آپ سب بہنوں کو، میں سب کو کہہ رہی ہوں، صفورہ میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، سب سے کہہ رہی ہوں. آپ سب کو یہ آنے چاہیے، اچھی طرح آنے چاہیے. اور اس کے بعد پھر آپ کو جو غیر سی افعال وغیرہ ہم آج کل کروا رہے ہیں، اور بھی بہت ٹاپکس کروائیں گے انشاءاللہ. سب کچھ کروایا جائے گا اللہ کی برکت سے. ہو سکتا ہے ساری لسان القرآن ہم ایکسٹرا کلاسز میں کور کرنے کی کوشش کریں. ان کلاسز کو اٹینڈ کریں، وہاں سے سنیں، ریکارڈنگ سنیں، پھر کتاب کو پڑھیں، محنت کریں، سلام صاحب کی ویڈیو سنیں، محنت کریں، سب آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے با مفعلہ کا وزن فوراً آنا چاہیے آپ کو. میں نے پھر بھی یہاں لکھ دیا ہے فعلا یفعل، نہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا وزن ہے. اس پہ رکھیں نادا یا ینادی. یہاں پر اب ناقص کا پہلا قاعدہ یاد رکھیں. ناقص، میں اس ناقص کی بات کر رہی ہوں جس کے لام کلمہ واو یا ہوتا ہے. میں افعال ناقصہ کانا اور اس کی فیملی کی بات نہیں کر رہی، جس کے لام کلمہ میں واو اور یا ہوتا ہے. پہلا قاعدہ یاد رکھیں، یا متحرک، obviously یہ ماضی کا صیغہ ذہن میں رکھیں. یا متحرک، اس سے پہلے اگر زبر ہوگی تو یہ یا اور جو ہے یہ کھڑے الف میں بدل جائے گا. یہ اس طرح سے جیسے میں نے نیچے لکھا ہے نادا، پھر 2 حرکت پڑا جائے گا کھڑی زبر. یہ ناقص کا پہلا قاعدہ. یا متحرک، اس سے پہلے زبر تھی، تو اب یہ جو یا ہے یہ آدھے الف میں بدل جائے گی. یہاں اگر واو ہوتی تو اس نے پورے الف میں بدلنا تھا، تو پھر ہم نے نا دال الف دا لکھنا تھا پورا الف. لیکن یا آدھے الف میں بدلتی ہے، الف مقصورہ کہہ لیں. ویسے الف مقصورہ تھوڑی مختلف چیز ہے، خیر. تو کھڑی زبر جو بھی آپ اس کو کہتی ہیں. تو اب یہ کیا ہے، یا اس میں بدل گئی. تو چلیں آسانی کے لیے اگر کسی نے الف مقصورہ اس طرح سے یاد کیا ہوا ہے، جو بھی آپ نے یاد کیا ہوا ہے، نا دا بن گیا. اب مضارع کی طرف آئیں. یہاں پر مضارع میں ناقص کا دوسرا قاعدہ یونادی یو تھا. یا پر اگر پیش ہو، اس سے پہلے اگر زیر ہو تو یا کی حرکت گر جائے گی. یا خود نہیں گرے گی. یا تب گرتی ہے جب فعل امر بنائیں گے ناقص سے، یا اس سے پہلے حروف جازمہ میں سے کوئی آئے گا تو پھر یا گر جاتی ہے. میں پھر دوہرا دیتی ہوں، یا ناقص کی یا تب گرتی ہے جب فعل امر بنتا ہے یا اس سے پہلے حروف جازمہ آئیں گے. ادروائز یا نہیں گرے گی، یا کی حرکت گرے گی. وہ کب گرے گی؟ یا پر پیش، اس سے پہلے زیر. تو یہ بن گیا یونادی. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب آگے دیکھیں. یونادی پہلا صیغہ، یونادی یعنی دوسرا صیغہ، یونادی یونا تیسرا صیغہ.
यहाँ पर एक और तलब बात है, देखिए मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो टाइम भी नहीं, दूसरा देखें ये सब बेसिक में करवाया जाता है, तो जब दोबारा कोई बताता है तो चीज पहले से जरा आसानी से समझ आती है। यहाँ पे गौर तलब बात है, जब कभी दो हरूफे इल्लत इकट्ठे हों, एक मादे का एक सीगे का, इसमें या पर पेश जो है ये मादे का है और वाव के ऊपर जबर जो है ये सीगे का है, तो मादे का ही गिरेगा, सीगे का हर्फ इल्लत कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं गिरता, वरना आप पहचानेंगे कैसे कि ये सीगा कौन सा है, हमेशा मादे का गिरेगा। तो अगर हम यहाँ पे मादे का हर्फ इल्लत गिरा देते, दो हर्फ इल्लत कभी इकट्ठे नहीं आते, तो ये या पेश वाली हमने गिरा दी। अब अगला और आखिरी कायदा याद रखें, जो आपने हर्फ इल्लत गिराया है उससे पीछे अगर जबर होती तो ये होना था युनादौना, उसने तब्दील नहीं होना होता। लेकिन लेकिन अगर पीछे जबर नहीं है, पिछले हरफ पर जेर है या पेश है, जो भी है, पेश में तो खैर जो भी है, जेर है या पेश है, अब आपने उसमें तब्दीली करी। अब उसकी तब्दीली, दाल की जो तब्दीली है, दाल की जेर, अब इसकी तब्दीली का फैसला कौन करेगा? गिरने वाले हरफ इल्लत के अगला जो बचने वाला हरफ इल्लत है वो फैसला करेगा कि दाल पर जेर आएगी या पेश। अगर यहाँ पर ये वाव है तो दाल पर पेश लगा दें, अगर यहाँ पर या होती तो दाल के नीचे जेर ही रहती। ठीक है जी, तो ये मैं एक दफा फिर दोहरा देती हूँ। सब मैंने बोला कि मेरा ख्याल है आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैंने बहुत डिटेल से लिखा भी है, बताया भी है, मैं क्लास में भी शेयर करूंगी, और इंशाअल्लाह जब नाकिस के कवायद पढ़ाए जाएंगे तो ये जो आज मैंने कम से कम 3-4 कवायद आज आपसे शेयर किए हैं, ये सब इनकी वहां पर रिवीजन हो जाएगी। अब आप ये देखें, क्योंकि मुझे लगा कि ये नून दाल या बा मुफाला से नाकिस का, इसमें सारे कवायद उसके मैक्सिमम इतने ही है, एक आधा एक्स्ट्रा होगा, है बहुत सारे जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, मैं वही पढ़ाऊंगी, वो एक आधा और होगा, बाकी सारे यही हैं। अब इसमें एक हमने पढ़ा माजी का, उसमें हमने ये पढ़ा कि आ, या मुतहरिक हो, उससे पहले जबर हो तो वो अलिफ ये खड़े अलिफ में बदल जाती। दूसरा कायदा पढ़ा मुदारे से रिलेटेड, या पर पेश, उससे पहले जेर, या की हरकत ड्रॉप, गिर जाएगी। तीसरा कायदा पढ़ा दो हरूफ इल्लत आ जाएं, दो हरूफ इल्लत आ जाए हमेशा मादे का गिरेगा, सीगे का कभी नहीं गिरेगा। चौथा और आखिरी कायदा, अब जो हरफ इल्लत गिर गया उससे पीछे देखें, पिछला जो हरफ है वो अगर तो उस पर जबर है तो वो ठीक वैसे का वैसा ही सीगा रहेगा, जैसे यहाँ पर युना दऊना वैसा ही रहता अगर दाल पर जबर होती। लेकिन अगर उस पर जेर है और पेश है तो उसमें तब्दीली करनी है, फिर उसकी तब्दीली का फैसला कौन करेगा? वो जो सीगे का हरफ इल्लत है वो करेगा। वो अगर वाव है तो दाल के ऊपर पेश ले आए, वो अगर या है तो दाल के नीचे जेर ले आए, बस। चलो ये बन गया युनादी, यूना से या गिर गई तो जबर होती तो युनादौना होता, नहीं है जेर है, तो अब इसको कैसे तब्दील करना है? वाव के मुताबिक दाल को पेश दे दें, युनादूना। चलें जी, ठीक हो गया। अब युनादूना में फाइल कौन है ये आप बताएं। होम होम फाइल है। होम या वाव जमीर फाइल है, शाबा। होम जमीर जो आगली है वो जी इसका मफूल बन रही है, मफूल होगा जी मफूल। मैम। अब मुझे बताएं फाइल कौन है और मफूल कौन है? फाइल फाइल होम वो है उनसे और कहेंगे, कौन किन से कहेगा? वो पुकारेंगे उनको। हाँ, कौन किन को पुकारेगा? मैम क्योंकि मैं ये पहले के आयतें पढ़ी नहीं ना, इसीलिए मेरे को पता नहीं है मैम। अच्छा अच्छा, इसमें मुनाफिकीन जो है ना वो मोमिनों से अब कह रहे हैं, ठीक है। जी तस्मिया जी आपका शायद ये चले मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। अपने सब माइक्स का और वीडियो का जरा ख्याल किया करें, बल्कि मेरा भी कभी ऑन हो तो मुझे बता दिया करें, ठीक हो गया। अब इसमें फाइल है, हम मुनाफिकीन की तरफ जा रहा है, और हम जो मफूल है वो मोमिनीन की तरफ है। मुनाफिक मोमिनों से कहेंगे, क्या कहेंगे? या उनको पुकार के कहेंगे, क्या कहेंगे बताएं? वो कहेंगे अलम नकुम माकुम, माकुम जी। ठीक है। बाज ने कहा ये एक तरह का मकूला है, यहाँ पे कुछ माजूफ है। बाज ने कहा कि नहीं, ये जो पुकार के जो वो कह रहे हैं ना उसकी तफसील है, तफसीर है, डिटेल है, तो ये ठीक है। अच्छा अब लम आ गया। हाँ ये हमजा बताए, हमजा क्या है? हमजा इस्तिफामिया है। शाबा। लम क्या है? लम जज़म देने वाला है, तो ये नकुन हरूफे जाजिमा में से एक है, लाज़िम है। माशाल्लाह। जो अब जी मुदारे पर आता है तो उसको मजजूम करता है, तो ये उसको नकुन उसमें इसी की वजह से ताकीदी मजबूत। नफी पैदा करता है और उसका तर्जुमा माजी में उसको ले जाता है।
تو یہاں پہ یہ تھا کانا یکونو سے نکونو، تو جی نکونو سے جب لم آ گیا تو نکون ہو گیا. اب واؤ بھی ساکن نون بھی ساکن، دو ساکن کبھی اکٹھے نہیں آتے، اور ایک گرے گا. کون گرے گا؟ جو کمزور ہوگا. واؤ گر گئی تو نکون بن گیا. علم نکن معکم. تو کانا یکونو آیا، ایک اس کا اسم ہوگا ایک خبر. تو اسم اور خبر بتائیے. تو نکن میں آنا نحنو جو ہے اسم ہے کانا کی، شابہ شابہ. اور معکم خبرو کانا ہو گیا. ظرف اور مداخل ہے، یہ جو ضمیر ہے متصل، یہ شابہ، یہ خبرو کانا ہو گیا. ترجمہ کر دیں. جی وہ پکاریں گے ان کو، وہ ہاں وہ انہیں پکاریں گے. وہ دیکھیں انہیں اردو میں آپ اس طرح تو پکاریں نہیں گے. کہیں گے نا وہ پکاریں گے ان کو، جی جس طرح ہم عام روٹین میں کہتے ہیں. وہ انہیں پکاریں گے، ہم ان کو پکار کر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، شابہ. کیا ہم تمہارے ہم ساتھ نہ تھے؟ نہ ٹھیک تھے. ہے، جی سوالیہ ہے. تو آگے سے وہ کیا کہیں گے؟ قالو کو چھوڑ دیں، یہ اس کا واو ضمیر یا جی میں نہیں کر اس کا سکوں فاعل گی. ہے، اس کو چھوڑ دیں. آگے جی وہ کیا کہیں گے؟ مقول القول بتائیں. جی سزا بل ولیکن فتنتم، دیکھیں بل نہ کہیں، بل ایک بل اور بالکل مختلف چیز ہے. بلا. جی جی انشاءاللہ جی وہ جب بلا کبھی آئے گی تو ہم ڈسکس کریں گے. بلا بالکل مختلف ہے، سوری یاد رکھیں. بلا. جی بلا کی بہت ڈیٹیل ہے، اتنی ڈیٹیل نہیں ڈسکس کروں گی میں. صرف اتنا یاد رکھیں جب کبھی منفی استفہامیہ کوئی بات ہو رہی ہے نا جملے میں، اس کے جواب میں بلا آتا ہے. جس طرح ایک بہت مشہور مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب انسانوں کو پیدا فرمایا تو کیا ہم سے جو وعدہ الست ہم سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا کیا تھا؟ الستو ربو الستو بربکم. سوری میں کہیں غلط نہ پڑ جاؤں، ایک منٹ. الستو بربکم، شاید اسی طرح کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو کیا میں نہیں ہوں؟ الستو ربکم ہے یا بربکم ہے، کچھ اس طرح ہے. جو بھی ہے اس میں میں غلط نہیں بولوں گی، لیکن بربکم ہے، با کے ساتھ ہے نا، پکی بات ہے نا. جی 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 الستو بربکم. اب کہ ہاں یہ دیکھیں نا لیسا کے ساتھ وہ جب با کے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ اس میں زور ہے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس میں اس کا جواب آپ نے نہ ہاں کہنا ہے نہ کہنا ہے. ایسے موقع پہ جب منفی سوالیہ کوئی بات پوچھی جا رہی ہے تو بلا ہوتا ہے، کیوں نہیں. ٹھیک ہے، وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ بلا کیوں نہیں، ولیکنکم فتنتم ولیکنکم بلا ولیکنکم فتنتم. یہ پورا جملہ مطلب مقولہ ہوگا استاذہ. جی جی. اچھا یہاں پہ دیکھیں اس کی تھوڑی سی ترکیب نا تھوڑی کمپلیکیٹڈ، آپ کہہ لیں کچھ چیزیں بعض دفعہ محذوف ہوتی ہیں. میں یہ سورہ الحدید کی کلاس میں ان کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. اب یہ جو بلا ہے آج بس چھوڑ دیں، آپ یوں کریں ہم اس کا صرف ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کی ترکیب تھوڑی ڈفرنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب واؤ کو عاطفہ کر لیں، آگے لاکنہ کو شروع کریں. جی ہاں یہ جو بلا سے جو شروع ہوا ہے نا، یہ سارے کا سارا یہ مقول القول. تو بس اتنا یاد تھا. ٹھیک ہے، یہ سارا مقول القول ہے. اب آگے اس کی جو ترکیب ہے وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو چھوڑ دیں. وَلَٰكِنَّكُمْ، اب لاکنہ آ گیا. لاکنہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لاکنہ بھی جو ہے یہ بھی جزم دیتا مجزوم کرتا ہے استاذہ. نہیں صفورہ، لاکنہ وہ جو انا اور اس کی فیملی ہے، اس کی اخوات، اس کی بہنیں ہیں، حروف مشبہ بالفعل، کہ اس میں سے ایک ہے. جب یہ آتا ہے یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے. اس کے اسم کو یہ منصوب کرتا ہے، اس کی خبر کو یہ مرفوع کرتا ہے. ٹھیک ہے، انا جو انا کرتا ہے وہ اس کی فیملی کرتی ہے. تو اب اس کا اسم جو ہے وہ یہاں پہ منصوب حالت میں، اور محل منصوب کہہ لیں اگر کوئی مبنی چیز آ رہی ہے تو وَلَٰكِنَّكُمْ، قوم ضمیر متصل اس کا اسم، اور آگے جو جملہ آ رہا ہے نا فعلیہ وہ اس کی خبر بن کر آ رہا ہے. تو لاکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بنتا ہوتا ہے. بس اتنا ہی چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر، اور آگے خبر کو ذرا کھول لیتے ہیں. خبر میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے پر عطف ہو رہی ہیں، بہت سمپل ہے. اب کریں پہلا جملہ کریں. ہوگا میم استاذہ، آپ دوسروں سے کرائیے، بس میں اتنا کر سک رہی ہوں کیونکہ میری چیزیں بہت ہو رہی. نہیں آپ ٹھیک کر رہی ہیں، کرتی جائیں، ساتھ سے میں بتاتی جا رہی ہوں. جی نہیں مطلب غلط بھی بہت سے ہو رہے ہیں میرے ساتھ. کوئی بات نہیں. فتنتم فا، یہ فا عطف ہے استاذہ. فا تا نون اس کا مادہ ہے، اور یہ باب دورہ با سے آتا ہے شاباد. تو وہ جو اس طرح سے ہے کہ جب آپ اس کی گردان کریں گی تو یہ فاتنا سے چھٹا سیگا جو ہوتا ہے نا ماضی کا، پھر اس میں جو بھی بنے گا اس میں پھر
جیسے فتننا، فتنتا، فتنتما، فتنتم، اس طرح سے. تو یہ بنے گا انتم والا سیگا جہاں پہ وہ ہوتا ہے. انتم والا جی. ٹھیک ہو گیا. تو انتم جمع مذکر حاضر والا. تو یہ ہوتا ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں. فتنے میں ڈالنا، فتنہ اتنا اتنا کثیر المعنی لفظ ہے جس کا تھوڑے سے میں نے ڈکشنری سے میں نے لکھے تھے، وہ آپ سن لیجئے. آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے، عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے، مشکل یا آفت کے معنی میں بھی آتا ہے، لغزش یا گمراہی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور تکلیف کے معنی میں بھی آتا ہے. آپ فتنے کو سمپل فتنے کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ تھوڑا فتنے اسپیسیفک میں بتایا ڈالا، ہوتا ہے کہ کس قسم کا فتنہ ہے. فتنے میں ٹھیک ہو گیا. ڈالا. تو تم نے فتنے میں ڈالا. انفسکم کیا بنے گا؟ انفسکم یہ جو ہے میم مرکب اضافی بنے گا. مرکب اضافی ہو کر کیا بنے گا؟ ہو کے یہ جیسا مفعول بنے گا. شاباش شاباش. دیکھیں جو مرکب ہوتے ہیں فائنل نہیں ہوتے. مرکب جی بنانے کے بعد، پہچاننے کے بعد ان کو جملے میں کچھ بنانا ہوتا ہے. یہ جی مفعول بھی جی بن گیا. تو فتنتم فعل اپنے فاعل انتم اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ سب سے پہلا جملہ ہو گیا. یہ معطوف علیہ بن گیا. اب اگلے سب کو اس پر عطف کرتے جائیں گے اینڈ تک، اور معطوف علیہ اپنے ان سب معطوفات سے مل کر لاکنہ کی خبر، اور لاکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. بس میں نے آگے اس کی آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل نہیں کروائی. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. وَعَاطِفَ تَرَبَّصْتُمْ. تربستم یہ بھی جو ہے میم یہ را با صاد شاباش شاباش. ربسا یوربسو یہ باب تفعیل سے آئے گا میم. باب تفعیل سے نہیں، باب جو تفعیل ہوتا ہے نا اس میں اس نے با کے اوپر شد ہونی تھی. ربسا یوربسو، یعنی با پر ہی ہے. رکے، ربسا یوربسو. ہاں اگر یہ باب تفعیل سے ہوتا تو اس تا کے اوپر پیش ہونی تھی. اچھا ٹھیک ہے. یہ باب تفعیل نہیں ہے، یہ باب تفاعل ہے. عین کے اوپر شد. ٹھیک ہے. تربسا، تفاعلا یتفاعل، اس طرح سے. تربسا ماضی کا صیغہ ہے اور یہ بھی انتم اس کا فاعل بن گیا. جی. تربسا انتم پھر اس کا ہوتا ہے منتظر ہونا، انتظار کرنا. اور تم انتظار کرتے رہے یا تم منتظر رہے. آگے چلیں. واو پھر عاطفہ ہے. عاطفہ ہے ارتبتم. تب تم، تو یہ بھی جو ہے را یا با. شابا شابا. اس کا باب پہچانے. میرے کو با پہچاننا مشکل ہو رہی میم. اچھا، تب تم تو یہ یہ اگر ثلاثی مجرد سے آئے یہ مادہ یا باب افعال سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شک میں ڈالنا. لیکن یہ جب باب افتعال سے آتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے شک میں پڑ جانا. تو یہ باب افتعال سے آیا ہے. ارتاب. اچھا اس میں چونکہ یہ را یا با بیچ والا عین کلمہ یا ہے، بیچ والا عین کلمہ یا واو ہو تو اسے اجوف کہتے ہیں. اب جن بہنوں کو تو اجوف یاد ہے وہ تو ان کو سمجھ آ جائے گی ارتب تم کیسے بنا، سوری ارتب تم. جنہیں نہیں یاد وہ پھر آپ اگلے جو میری کلاس ہوگی نا انشاءاللہ اس میں اجوف بھی پڑھایا جائے گا، اس سے اگلی میں ناقص بھی پڑھایا جائے گا. ان کو ضرور ریوائز کریں، آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو بس میں اتنے بتا دیتی ہوں. را یا با باب افتعال اور اس کا انتم اس کا فاعل ہے. اس کو بھی ہم پہلے والے پہ عطف کرتے ہیں. اس کا ہوتا ہے شک میں پڑھنا. ٹھیک ہے. اور تم شک میں پڑے رہے یا تم شک میں پڑ گئے یا تم نے شک کیا. یہاں بات ہو رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، یعنی کہ یہاں سے مراد ہے نفاق کے فتنے میں. بہت ساری تراکیب میں یہاں کچھ محذوف مانا گیا ہے، لیکن میں نے کہا نا میں نے سورہ الحدید کی کلاس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ڈسکس ابھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے. تو لیکن ترجمے میں آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. کس کے؟ نفاق کے، منافقت کے فتنے میں ڈالا. وَتَرَبَّصْتُمْ اور تم انتظار کرتے رہے، تم منتظر رہے کس چیز کے؟ کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ برا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے یہ جو بھی صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ کچھ برا ہو، ان کی شکست ہو، یہ ختم ہو جائے اسلام. آگے ہے وَرْتَبْتُمْ اور تم نے اور تم شک میں پڑ گئے یا تم نے شک کیا. کس چیز کے بارے میں شک میں پڑے یا کیا؟ دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق، قرآن پاک، کسی بھی ان سب چیزوں کے متعلق آپ سمجھ لیں. آگے کیا ہے؟ وَغَرَّتْكُمْ. غرتکم ہاں یعنی جی، کہ غرہ کا بتائیں گی. غرہ کا غین را را ٹھیک ہے. غرہ باب کا. اس کا، بلکہ یہ ایکٹیویٹی لے لیں. ابھی میں پچھلی ایکٹیویٹی چیک نہیں کر سکی، بہت معذرت. انشاءاللہ آج موقع ملا میں سب کی چیک کروں گی. غین را را باب ناصرہ ہے. غرہ یغرو، یہ آپ لوگ ایکٹیویٹی لے لیں جو اس دن ہم نے مضاف پڑھا ہے، تو اس میں یہ اس کی گردان لکھ کے مجھے بھیجیے گا. ٹھیک ہو گیا جی. غرت کم.
اب اس میں جی کم ضمیر کیا ہے؟ کم مفعول بن رہا ہے مستعار مفعول بن گیا. تو غرت یہ جو ہے میں ہیا فاعل ہوگا میم غرت میں. شاباش. نہیں ہیا تو نہیں، لیکن ان کے ہاں تب تک ہیا ہے جب تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ کوئی آگے تو نہیں آیا، کیونکہ ہوا اور ہیا جس کے آپ کو لگ رہا ہو نا جو پہلا اور چوتھا سیگا ان کا فائل آگے آ سکتا ہے. ابھی آگے نہیں دیکھا تو اس وجہ سے آپ کہہ لے ہیا ہے، یہ چوتھا سیگا ہے. تا یہ تانیث والی ہے، چوتھے سیگے والی. تو اب آگے الامانی جو آ رہا ہے، اسم ہے، مرفوع ہے، تو کیا بنانا چاہیں گی اس کو؟ بنا کچھ بن سکتا ہے یہ یہاں پر مفعول بن گیا الامان. یعنی فائل بنے گا. جی مفعول غرت غرتکم فاعل غرت بنا کا فائل بنے گا. امیتن کی جمع ہوتی ہے امانی، چھوٹی آرزویں. یاد امانی. رکھیں پہلا اور چوتھا سیگا. غرت چوتھا ہے نا، غرا غرا غرو غرت چوتھا سیگا. پہلے اور چوتھے سیگے کا واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث فاعل بن غائب ان کا جو فائل ہے وہ آگے آ سکتا ہے. تو الامانی جو اس کا فائل ہو گیا. تو غرت کو فعل اپنے فائل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، یہ بھی سب پیچھے عطف ہو رہے ہیں پہلے جملے پر. آگے جی چلیں جی. اور تم نے اپنے آپ کو نہیں، تم نے اپنے آپ کو نہیں، سوری، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال. جی جھوٹی جھوٹی آرزویں، لمبی آرزویں، اس کے بھی بہت سارے معنی ہیں. خواہشات میں تم جن کو کا دھوکے میں حقیقت، ڈالا. ہاں آپ خواہشات بھی کہہ سکتی ہیں جن کا جو پریکٹیکل نہیں ہوتی ہیں، جن کا عمل سے اور حقیقت سے اور دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس قسم کی جھوٹی لمبی خواہشات. اچھا آگے چلے. حتیٰ آ گیا. حتیٰ ظرف بنے گا مستعار. نہیں بیٹا ظرف نہیں کبھی بنتا حتیٰ اس طرح سے. دیکھیں حتیٰ جو ہوتا ہے نا بیسیکلی حرف جارہ ہے. اس کے بعد اگر اسم آئے گا تو اس کو مجرور کرے گا. اس کے بعد اگر وہ مضارع آئے گا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ حروف ناصبہ میں سے ایک ہے. آپ کہہ دیں کہ اس کو منسوب کرتا ہے، ویسے اس کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے وہ منسوب کرتا ہے، لیکن چلے یہ منسوب کرتا ہے. منسوب اب اس کے بعد ماضی آ رہا ہے تو یہ محلن منسوب کہہ دیں گے. جا امر اللہ کو، اس کو ٹھیک ہے. بس اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی نا تو یوں کر لیں. جا امر اللہ، جا فعل اپنے فائل امر اللہ، یہ جو مرکب ذاتی ہے. کیسے پتا چلا کہ یہ فائل بن سکتا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلا؟ کون سا یہ امر اللہ ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے نا استاذہ. تو یہ مجھے کیسے پتا چلا یہ فائل بن سکتا ہے؟ یہ اس پہ امر مضاف جو پیش والا ہے نا. شاباش. مرکب اضافی کا مضاف سے پتا چلتا ہے اعراب. تو جو کیونکہ مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہونا ہوتا ہے. تو جا فعل اپنے فائل امر اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، اس کو حتیٰ کے لیے آپ مجرور کر لیں، اور حتیٰ اپنے جار مجرور یہ اس سے مل کر آپ اس کو پیچھے یہ جو غرت ہوں میں نا اس کے متعلق فعل کر. کلیئر ہے جی؟ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اس سے مراد موت. آگے کریں. واو عاطفہ غرکم، پھر وہی آ گیا. جی پھر آ گیا غرکم. تم تو اس کا مفعول بھی باللہ جار مجرور متعلق فعل الغرور. اس کو بتائیں کچھ سمجھ آتی ہے اس کے بارے میں؟ جی الغرور پھر فاعل بنے گا استاذہ یہ غرہ کا، غرکم کا. شاباش. غرہ پہلا صیغہ ہے. غین را را مضاف جس میں ایک لیٹر 2 دفعہ آیا ہے، اور مضاف کا پہلا قاعدہ یہی تھا کہ ایک لیٹر 2 دفعہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی قاعدہ، اس کو ادغام کرنا ہے. تو یہ غین را 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 دونوں را کے اوپر زبر ہے، تو ادغام کے لیے پہلی را کو ساکن ہونا ضروری ہے پہلے حرف کا. تو اس کے لیے یا تو غین خالی ہوتا تو را کی زبر غین کو دے دیتے، غین کی اپنی حرکت ہے تو را کی پہلے را کی حرکت زبردستی گرا دیں گے. اب ادغام ہو جائے گا، دونوں را کی جگہ ایک را لکھیں گے اور اس کے اوپر شد ڈالیں گے اور حرکت دوسری را کی لکھیں گے. تو غرہ یہ فعل ہو گیا، الغرور اس کا فاعل ہو گیا، کم مفعول بھی باللہ متعلق فعل، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اب فتنتم انفسکم جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، باقی سب جملوں کو اس پر عطف کر دیا. اور یہ فتنتم جو ہے معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر لاکنہ کی خبر، لاکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. بس یہیں تک، اس سے آگے ترکیب میں نے چھوڑ دی ہے. ترجمہ کریں. وغرکم باللہ الغرور. غرکم باللہ جی، اور دھوکے میں ڈالا اور اللہ کے دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز نے. یہ جو الغرور ہے نا فعول کا وزن ہے. فعول کا وزن یہ انشاءاللہ یہ غیر سے افعال کے بعد اسماء مشتقات کریں گے.
اس میں ہم یہ سارے مبالغہ اور صفت مشبہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل بہت تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ، لیکن ان کے وزن آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں. اور اچھا یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ پورا ٹیبل یاد کرنا، اس کا ہوتا ہے جو وزن جہاں آتا ہے بس وہیں پہ یاد آپ کو پتا ہو. اب یہ فعول کا وزن ہے، فعول مبالغے کا وزن ہے بیسیکلی، ویسے وہ صفت مشبہ کا بھی ہے. تو اس کا یہاں پہ مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. تو اور بہت یہاں سے مراد شیطان ہے، الغرور شیطان ہے یہاں مراد. وغرکم اور دھوکہ دیا تمہیں باللہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں. کس نے؟ الغرور نے، فاعل جو ہے شیطان نے، یا اگر آپ شیطان نہیں بریکٹ میں لکھ لیں آپ کہہ دیں دھوکہ دینے والے. اور اگر آپ بالکل رولز کے مطابق ترجمہ کرنا چاہتی ہیں تو فعل کا پہلے کریں، سوری فاعل کا. آپ کہیں گی دھوکہ دینے والے نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا یا دھوکے میں رکھا. یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے. چلے آپ مائک میوٹ کر دیں. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش. بس اتنا سا بھی کر رہے گی نا، باقی میں آپ کو بتاؤں گی. اور اگر آپ کو میرے بتانے سے کچھ نہیں سمجھ آیا، آپ ریکارڈنگ سنیں نہیں تو آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ لیں. اسی طرح سنتے کرتے تھوڑی سی محنت پہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ. بہت علم ہے، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اضافہ کرے. اچھا جی اب مجھ سے دوبارہ سنیں سب. ینادونا ہم، ینادونا کا فاعل واو ضمیر یا ہم یہ منافقین کی طرف ہے. ہم جو مفعول بھی ہے وہ مومنین ہے. اب یہ سارا یہ پل صراط کا جو سارا سین اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور بہت زیادہ ڈیٹیل دیکھیں ہمیں ایک آئیڈیا مل رہا ہے، باقی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایگزیکٹ کیا ہوگا، دیوار کیسی ہوگی، اس پہ کوئی بحث کرنے کی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس منافقین مومنوں سے کہیں گے، لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا اصل میں اگر کریں تو وہ ان سے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یا وہ ان کو پکار کر کہیں گے. یہ جو ندا ہوتا ہے نا، کسی کو پکار کر آواز دینا، کسی کو آواز دینا، یہ پکار کے کچھ کہنا. اب وہ کیا کہیں گے، یہ اس کی ترکیب میں نے یہاں بھی تھوڑی سی اسکپ کی ہے. بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ اس کی ڈیٹیل ہے. جو وہ کہیں گے وہ تفسیر کہلاتی ہے ندا کی. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالو وہ کہیں گے. دیکھیں میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں، قالو ماضی ہے، میں مستقبل میں کر رہی ہوں، قیامت کے واقعات. وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم، ولیکن، اب لیکن کا اسم و خبر آ رہا ہے، اسے مل کے جملہ اسمیہ بنے گا. اور لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وتربصتم اور تم انتظار میں رہے یا انتظار کرتے رہے یا منتظر رہے. وارتبتم اور تم شک میں پڑ گئے یا تم نے شک کیا. وغرتکم الامانی اور جھوٹی آرزویں، میں فائل کا پہلے کر رہی ہوں، جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کی بھی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ کبھی آپ سے بعد میں ڈسکس کریں گے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یا آ گیا، اس سے مراد موت ہے. واہ پھر عاطفہ آخری. غرکم اور تمہیں الغرور، خاص کسی کی طرف آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ کیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، یہاں مراد شیطان ہے. اور اس دھوکہ دینے والے نے یا شیطان نے، یہ جو بھی آپ سکن نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھا یا دھوکے میں ڈال دیا. اگر میں فائل کا پہلے کروں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی، وہ آج کی آیات میں ایک دو دفعہ آیا، پچھلی بھی کچھ آیات میں دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ کم پہلے آئے مفعول اور فائل بعد میں آئے. تو ویسے اگر فائل بعد میں آئے اور اس سے پہلے کوئی مفعول آ جائے جو ظاہر ہو، یا کوئی متعلق پہلے آ جائے، تو اس کا پہلے کریں گے، فائل کا پھر بعد میں ترجمہ کرتے ہیں. ویسے فائل کا پہلے کریں. لیکن یاد رکھیں اگر مفعول ضمیر ہو اور فائل ظاہر ہو تو پھر مفعول کا انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے پہلے ہی آنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اثر پیدا ہو رہا ہے. یہاں میں لکھ کر لائی تھی، لکھیے گا. ہاں یہ چھوٹی سی بات ہے، بہت کام آئے گی انشاءاللہ آپ کے. فائل اور مفعول 4 طرح سے آ سکتے، دونوں ظاہر، دونوں ضمائر، فائل ضمیر اور مفعول ظاہر، مفعول ضمیر اور فائل ظاہر. 4 ہی آپشن ہے، 5ویں کوئی نہیں. پہلی تینوں کے اندر
عام طور پر فائل آپ کو جیسے نارمل مل جائے گا، پہلے آ سکتا ہے اور مفعول بعد میں. بیٹا یہ بند کر دیں. لیکن یاد رکھیں جب کبھی مفعول ضمیر ہوگا نا اور فائل جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اس پیٹرن میں مفعول کبھی بھی بعد میں نہیں آ سکتا. وہ اکیلی ضمیر کس کے ساتھ لٹکی ہوگی، کہاں اس کو مینج کریں گے؟ تو پھر اس ضمیر کو فعل کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر جو فائل ہے وہ تھوڑا سا لیٹر بعد میں آ جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں حصر پیدا ہوا، ٹھیک ہے اس کا. لیکن یہاں پہ اگر غور کریں تو اس میں ٹھیک ہے مفعول نے تو پہلے آنا ہی تھا کیونکہ وہ ضمیر ہے، اور فاعل نے بعد میں آنا تھا کیونکہ وہ ظاہر ہے. لیکن باللہ تو بعد میں آ سکتا تھا نا الغرور کے، تو اس کا مطلب ہے باللہ متعلق پہلے آ گیا. تو یہاں پر حصر کا مفہوم بھی ہے. خیر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں جیسے بالکل لکھا ہوا، آپ کہہ سکتے ہیں وہ غرہ اور پہلے کم کا کر لیں، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں الغرور نے، شیطان نے، دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں رکھا، بالکل جس طرح لکھا ہوا. اور اگر آپ رولز فالو کرنا چاہ رہی ہیں تو فائل کا پہلے کر لیں، ٹھیک ہے. اور آپ کہہ دیں کہ دھوکہ دینے والے نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ دھوکہ دینے والے کو فائل کا پہلے، لیکن باللہ جو ہے اس کو اب پھر پہلے کم سے پہلے کر، کہ دھوکہ دینے والے نے اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکے میں رکھا. تو یہ خیر ہر طرح سے ہو سکتا ہے. بتانے کا پوائنٹ یہ تھا جب کبھی بھی مفعول ضمیر ہو اور فاعل ظاہر ہو تو وہ مفعول نے آنا ہی پہلے ہے، ہمیشہ پہلے آنا ہے. یہ اس سے اگلی آیت میں بھی رکیے گا، اس طرح سے کوئی چیز تھی، میں نے سوچا تھا آج 2 جگہ آ رہی تھی وہ پیچھے گزر گئی ہے کہیں. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں حصر نہیں ہوتا، وہ جگہ ہی اس بیچارے مفعول کو وہیں آنا پڑے گا، مفعول بعد میں آ ہی نہیں سکتا. اکیلی ضمیر جو ہے آج 2 جگہ تھا، میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ دوسری کدھر ہے. چلے جب نظر آتی ہے تو پھر میں آپ کو ڈسکس کرتی ہوں. اب یہ کم الغرور کے بعد نہیں آ سکتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا غرہ الغرور کم یا غرہ الغرور باللہ کم، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. جب کبھی مفعول ضمیر ہو، فاعل ظاہر ہو تو مفعول فاعل سے پہلے آئے گا، فعل کے ساتھ لگ جائے گا. تو یہ تھوڑا سا غور کر لیا کریں. حصر تب پیدا ہوتا اگر مفعول بھی ظاہر ہوتا، فاعل بھی ظاہر ہوتا اور پھر مفعول پہلے آیا ہوتا فاعل سے، تو پھر حصر پیدا ہوتا تھا. بس چھوٹا سا پوائنٹ ہے. اچھا جی ترجمہ میں نے کر دیا. حافظ عبدالسلام کا دیکھتے ہیں. آخری آیت بہت چھوٹی ہے اور آسان سی ہے، بہت سمپل ہے، اس کو ہم جلدی سے کر لیں گے. وہ انہیں آواز دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، منافقت کے فتنے میں ڈالا، اور تم انتظار کرتے رہے مسلمانوں کے زوال کا، ان کے ختم ہونے کا، شکست کا، ان کا بس برا چاہتے رہے. اور تم نے شک کیا، دین میں شک کیا، ان سب چیزوں کے حق ہونے میں شک کیا، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس دغا باز نے، شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا. آخری آیت جی کون بہن کوشش کریں گی؟ ایک صفیہ ہے، ایک ریحانہ ہے. دیکھیے یہ بہت سمپل آیت ہے، یہ اس میں آئے کوئی نئی بہن آئے، یہ میں آپ کو بالکل ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں. یقین کریں یہ نا، چلے شروع والا شاید تھوڑا بہت کوئی ہو، یہ جو ہے نا مأواکم النار، یہ تو بیسک پڑھتے ہوئے جب پہلے دن جملہ اسمیہ کروایا جاتا ہے تو یہ تب مثالیں دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. ہی مولاکم وبئس المصیر. کچھ مشکل نہیں ہے، کریں کوشش، بولنا کریں، اس سے کانفیڈنس بھی آئے گا آپ لوگوں میں. لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بس آئے ہیں ایز اے لسنر، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ سنانے کی بھی کوشش کیا کریں. کوئی بھی نہیں؟ چلے صفیہ اتنی ماشاءاللہ سینئر اسٹوڈنٹ ہے، اب مجھے صفیہ سے اتنی سمپل سی آیت سننی پڑے گی. چلے صفیہ آپ آ جائیں، آپ سے کروا لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ صفیہ تو ایڈوانس اتنا زبردست کرتی ہیں آیات کا. چلے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، بعض جو ہے استنافیہ سے
جی کر لیں, ٹھیک ہے. الیوما کو کیا کریں؟ اليوم ظرف بنائیں گے, اس سے پہلے اذکر فعل جو ہے محذوف کر دیں گے, یہ معذوف کر دیں. اچھا اس سے پہلے آپ بولے تھے نا سب سے پہلے تو یاد رکھیں یہ جو یومن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دن, ظرف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی الیوما بھی ظرف ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے آج, ٹو ڈے. اس کی ترکیب بھی 2-3 طرح سے کی جاتی ہے. ایک تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لاسٹ ٹائم ہم نے ویسے ہی کی تھی, آئی تھنک سورہ آل عمران میں کی تھی صفیہ. ہاں اس جی میں جی ہم اس نے میں کیا 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 تھا, اس سے پہلے اذکر ہم نے معذوف مانا تھا, ہاں اس اور کو اس کے بعد یہ. اس کو اچھا وہ مفعول پتہ ہے بھی کس بنایا اس سلسلے میں تھا, وہ یہ سلسلہ تھا کہ وہ تھا یاد کرو جب یہ ہوا تھا. کو جی اب یہ ہے قیامت کی باتیں ساری, یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی ہے, ہمارے لیے مستقبل ہے. اس میں جی آپ اذکر نہیں کہیں گے, ہم کیسے یاد کریں, ہم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں. تو اس کی ترکیب آپ یوں کریں گی, الیوما کو یوخذو کے مفعول فی بنا دے گی یا متعلق کر. ٹھیک ہو گیا جی. جی چلیں اب لا کیا ہے, لا نفی ہے, لا نفی ہے, اور یوخذو یہ کیا ہے, یوخذو مضارع مجهول ہے, سیس اخذ یاخذ, مجہول. شاباش. آخذا یوخذ یو اخذ یا نہیں, اخذ آخذا یاخذ سے یاخذو اوریجنل ہے وہ جی معروف, اور یاخذو سے جب اس کا مضارع مجہول بنتا ہے تو مجهول یوخذ یفعلوا پر یوخذو بنتا ہے. عین کلمہ زبر والا آتا ہے, علامت مضارع پیش والی یوخذو. شاباش. نائب الفاعل بتائیں. جی فیدیۃ نائب الفاعل ہے. شاباش شاباش. یا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے جو آپ کو تو آرام سے آ جائے گا, میں چاہ رہی تھی کوئی اور بہن جواب دے, کوشش کریں کوئی اور بہن جواب دیں. مجھے یہ بتائیں کہ فدیتن تا, یہاں پر اگر ہم تانیث کی کاؤنٹ کرتے ہیں تو ویسے تا جو ہے نا گول تا جو ہوتی ہے, اس کے ایک تو بہت سارے نام ہیں, تائے مدورہ بھی کہتے ہیں, تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں, اس کے بہت سارے نام ہیں. یہ صرف تانیث کی نہیں ہوتی, یہ مبالغے کی بھی ہو سکتی ہے, یہ تانیث کی بھی ہو سکتی ہے, یہ پورے کوئی جنس کی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر میں کہتی ہوں کہ یہ تانیث کی ہی ہے تو اس کے ساتھ تو خازو کیوں نہیں آیا؟ صفیہ آپ نہیں جواب دیں گی, کوئی اور جی بہن ہاتھ کھڑا کرے. یہ میں نے سورہ آل عمران میں بھی پچھلے دنوں بہت ڈیٹیل سے پڑھایا تھا. کوئی بہن کی 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ فائل کے متعلق ہیں, وہ 4 چیزیں فائل کے متعلق ہیں کہ اگر فائل وہ ان 4 کیٹیگریز کا ہو تو جو فعل ہے وہ مذکر بھی آ سکتا ہے, مؤنث بھی آ سکتا ہے. کوئی بتائیں. اچھا چلیں صفیہ آپ بتائیں, کیوں تو خازو کیوں نہیں آیا؟ یہاں پر کیونکہ یہ غیر حقیقی مونس ہے نا, اس لیے اس کے اندر گیپ بھی آ گیا ہے, اس لیے یہاں پر آپ غیر عاقل کی مؤنث نہیں کہیں گی, غیر غیر حقیقی عاقل کا ہم جمع ہم مکسر کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کہیں گی جی مؤنث غیر سمائی ہے, 1 پوائنٹ, یعنی کہ غیر حقیقی مؤنث ہے. دوسرا آپ کہیں گی, جی دوسرا کیا کہیں گی؟ آخر کی جمع مکسر 1. آخر کی اب دیکھیں. 4 چیزیں بتائیں نا اچھا آپ وہ 4 بتا رہی ہیں, اوکے اوکے ہاں معذرت, میں اس کو دیکھ رہی ہوں, سوری. ٹھیک اچھا ہے, پوری کلاس کو ریوائز کروائیں. شاباش. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ جب فاعل وہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تو فعل مذکر بھی آ سکتا ہے, مؤنث بھی. سب سے پہلے کیا بتائی آپ نے؟ پہلے عاقل کی جمع مکسر 1 ہے عاقل کی جمع مکسر. عاقل کی, غیر عاقل نہیں, سب غور سے سنیں. سب سے پہلے عاقل کی جمع مکسر. نمبر 2 کلیکٹیو نانسز جو قوم اس میں ناس. جمع کولیکٹیو ناؤن, جیسے قوم ہے, جیسے کوئی قبیلہ ہے, اس طرح سے کائنڈ. نمبر 3 سمائی مونس. سمائی مؤنث جو کہ حقیقی نہیں ہے ایک طرح سے, اور جس کو یہ اہل زبان جس اپنی زبان میں جس کو مؤنث وہ پڑھتے ہیں. آخری کیا ہے؟ دوسرا حقیقی مونس اگر فاعل اور فعل کے بیچ میں جو فاصلہ آتا ہے نا. ایکسیلنٹ. شاباش صفیہ, ماشاءاللہ. حقیقی مؤنث بھی اس کے ساتھ مذکر کا صیغہ آ سکتا ہے اگر اس کے فعل اور اس فاعل کے بیچ میں فاصلہ ہو. دوبارہ سے سب بہنیں اس کو ریوائز کر لیں. مجھے شاید میں کبھی انشاءاللہ آپ کو لکھ کے بھی ایک دفعہ میں یہ دکھا دوں گی تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر فاعل ان 4 میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے ساتھ فعل مذکر بھی آ سکتا ہے, مؤنث بھی آ سکتا ہے. عاقل کی جمع مکسر, اس میں جمع سمائی مؤنث یا, اور آخری یہ ہے کہ حقیقی مؤنث کے ساتھ بھی مذکر کا صیغہ آ سکتا ہے اگر فعل اور اس وہ جو حقیقی مؤنث والا جو فاعل بن رہا ہے ان کے بیچ میں فاصلہ آ جائے. تو یہاں پر آپ دیکھیں فاصلہ بھی آ گیا, اور اس کے علاوہ ویسے بھی یہ آپ غیر حقیقی مؤنث ہے تو دونوں وجہ ہو سکتی ہیں, اس لیے یوخذو آیا.
تو یوخذ فعل مجہول، اس کا نائب الفاعل فدیۃ، منکم اس کا متعلق ہو گیا، فعل فاعل متعلق، فعل نائب الفاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ ہو گئے. اس کو آپ بنا لیں، اس کو کیا بنائیں گی آپ؟ بس اس کو کچھ بھی نہ بنائیں، یہی جملہ ہے. الیوم بھی اس کے متعلق کر دیں. آگے چلیں. ولا من الذین کفروا، اس کا کیا کریں؟ جی وہ جو ہے عطف کریں گے سس. اچھا، اور لا؟ اللہ جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے نا سس. لا اور زائدہ اس کا نام کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس لا کو؟ یہ جو زائد کے لیے بھی تاکید کے لیے. زائدہ، شابہ، یاد رکھیں. میں نے ابھی الحدیث والے گروپ میں یہ زائد حروف نہیں پڑھائے، لیکن آپ ایک پوائنٹ یاد رکھ لیں، وہ لا ہوتا نافیہ ہی ہے. وہ لا جو واو عاطفہ کے بعد آئے، اور پھر اس کے کچھ تھوڑے سے اور بھی ایک دو پوائنٹس ہیں، بس چھوڑ دیں. آپ اتنا یاد رکھ لیں، واو عاطفہ کے بعد جو لا آتا ہے وہ اکثر زائدہ ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. تو آگے من الذین کفروا، الذین اسم موصول اپنے صلہ کفروا سے مل کر مجرور ہوا من کے لیے. تو جار مجرور کو کس پر عطف کریں گے؟ جو واو جی عاطفہ کہہ رہی ہیں آپ، منکم پر کریں گے نا. منکم پر کریں گے. شاباش. منکم معطوف علیہ، من الذین کفروا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہو گیا، متعلق فعل. تو یوخذ فعل اپنے فعل مجہول اپنے نائب الفاعل فدیۃ، اپنے متعلق منکم اپنے مفعول فی الیوم، الیوم کو متعلق بھی کہہ سکتے سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کر دیں. جی سو پھر آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. شاباش. اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی ان لوگوں سے. اور نہ ہی. یہ جو زائد حروف ہے نا، یہ یا تو تاکید کے لیے آتے ہیں، یا خوبصورتی کے لیے آتے ہیں، یا کوئی بیلنس کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ تاکید کے لیے آیا ہے. اور نہ ہی آپ اسے یوں بھی کر سکتی ہیں، تو پھر آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا. یہ بھی کہہ سکتی ہیں، پھر آج نہ ہی پھر آج نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان لوگوں سے. یعنی کہ آپ نہ کو جدھر مرضی فٹ کر دیں شروع والے کو، لیکن دوسرے والے نہ کے ساتھ آپ نے ہی ضرور لگانا ہے. میں ایک بار پھر کر دیتی ہوں. پھر آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا. اور آپ یوں بھی کر سکتی ہیں، پھر آج تم سے نہ شروع میں لے جاتے ہیں. پھر آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. آپ کو جو سمجھ آتی ہے، نہ جدھر مرضی شروع والا فٹ کر دیں، لیکن دوسرے والے نہ کے ساتھ ہی ضرور لگانا ہے، کیونکہ لا زائدہ آیا ہے جو واو عاطفہ کے بعد آتا ہے. یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں. آگے چلے جی. مأواکم النار. جی مأواکم یہ جو ہے صرف ظرف ہے مأوا، اور یہ میں انشاءاللہ بس آپ نئی اسٹوڈنٹ سن لیں، یہ اس میں ظرف ہے. جس طرح ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک اس میں فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، ایک اس میں مفعول ہوتا ہے، اسی طرح ایک ظرف ہوتا ہے. جیسے پیچھے ورا گزرا، آج بہت سارے ظرف آئے ہیں. اور ایک ہوتا ہے اس میں ظرف جو کسی وزن پر ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ ایکسٹرا کلاسز میں آپ لیجئے گا، اٹینڈ کیجئے گا، آپ کو ان کے وزن یاد ہو جائیں گے. تو مأوا جو ہے یہ اس وزن پر انہوں نے بنایا ہوا ہے. بس آپ چھوڑ دیں اس کو فی الحال. مأواکم یہ متعلق یہ کیا ہے، مرکب اضافی کو کیا بنائیں گے؟ اس کو خبر مقدم بنائیں گے. اس کو خبر مقدم کر رہی ہیں آپ، اور النار کو مبتدا مؤخر کر رہی ہیں. ترجمہ کیسے کریں گے؟ جی ٹھکانہ آگ ہے. ٹھکانہ آگ ہے. تمہارا مأواکم تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. آگ ہے. اچھا، اگر آپ مأواکم کو مبتدا مان لیں اور النار کو خبر مان لیں، اور خبر معرفہ آ گئی، حسر پیدا ہو گیا، اب ترجمہ کیسے کریں؟ اچھا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے. شاباش شاباش، ماشاءاللہ. اس کو جو مرضی بنا لیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو النار کو خبر بنانا ہے، خبر معرفہ کرنی ہے، تو پھر حسر پیدا ہوگا، پھر ہی لے آنا ہے. بس آگے چلیں گے. ہیا مولاکم. جی ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. مولا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوگا. مبتدا خبر مل کر
اسمیہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ کریں. جی. تمہارا وہی تمہارا دوست ہے، ساتھی ہے. وہی تمہارا ساتھی ہے. یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے نا، النار آگ کہہ لیں یا جہنم کہہ لیں، تو وہی تمہاری دوست ہے یا تمہاری ساتھی ہے. آپ نے وہ ہی کیوں لے کے آئے؟ آپ نے حسر کا ترجمہ کیسے کیا؟ حسر آپ نے ٹھیک کیا. ہیا ضمیر خبر کو دیکھیں. نہیں ہیا کی وجہ سے نہیں، خبر ہے مولاکم مرکب اضافی. تو جب مولا جو نکرہ تھا وہ قم ضمیر کے ساتھ اس کو مضاف الیہ بنایا، آپ نے اس کی طرف مضاف کیا قم ضمیر، اچھا معرفہ ہو تو گیا. مولا بھی معرفہ ہو گیا. جب یہ جی جی سارا معرفہ ہو گیا، مرکب اضافی کو معرفہ ہی مانا جاتا ہے، تو پھر وہ خبر معرفہ ہوگی، تو اب حسر پیدا ہوگا. یہ ہی تمہاری ساتھی ہے، تمہاری دوست. شاباش. آگے وبئس المصیر. اچھا بیس المصیر کی ترکیب کوئی نہیں کرنی، بہت مشکل نہیں، میرا مطلب تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے یہ. میں انشاءاللہ ان بہنوں کو نا آگے چل کے کسی کلاس میں کرواؤں. بس آپ ترجمہ کریں. جی ٹھیک ہے. اور وہ برا ٹھکانہ ہے، اور وہ بہت وہ ہی بہت بری برا ٹھکانہ ہے یا لوٹنے وہ کی جگہ بھی ہے. بس لوٹنے کی جگہ. المصیر کس وزن پر ہے تھوڑا بہت بتا دیں، ویسے وہ بھی ابھی نہیں اسٹوڈنٹ کو شاید نہ سمجھ آئے، لیکن بتا دیں. مفعول کے وزن پہ ہے، اس میں ظرف ہے اور یہ مصدر بھی ہے، دو بھی اور ٹھیک ہو گیا. نہیں اس میں حسر نہ کہے نا، اس کی اپنی ترکیب کا حساب ہے. المصیر بیسا کے لیے فاعل بن رہا ہے، تو یہ بیسا اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر مقدم ہوتی ہے. ایک وہ مخصوص بالضم یا مخصوص بالمد معذوف ہے، یہاں پر وہ بعد میں آتا ہوتا ہے، وہ مبتدا مؤخر بنتا ہے. یہ جملہ اس لیے بنتا ہوتا ہے. اب چھوڑ دیں، ہم نے نہیں کرنی یہ ترکیب آج بس. اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے، یا اور لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جس طرح سے مرضی کریں. شاباش. مائک میوٹ کر دیجیے. آپ کے پیچھے تھوڑا سا نا وہ ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی ہے، شور آ رہا ہوتا ہے. ہاں جی تھوڑا. کہ آپ وہاں سے جگہ نہیں بدل سکتی، لیکن آپ بس فی الحال مائک میوٹ کر دیں، میں ان کو اسٹوڈنٹس کو جلدی سے ریوائز کروا دوں. بارک اللہ فیک. شاباش. فل یوما، یومن آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دن، وہ بھی ظرف ہے، یہ بھی ظرف ہے. ال لگ جائے یوم کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈے، آج. فا کو استنافیہ کر لیں، نیا جملہ. پھر آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، یا نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. اب نہ شروع میں کر لیں، یا تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، سمپل جو بھی بن رہا ہے. لیکن اگلا لا واو عاطفہ کے بعد آ رہا ہے، یہ زائدہ ہے، تاکید کے لیے، اس کا ہی کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے. اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا. واکم، اگر آپ اس کو مبتدا بنا رہے النار کو خبر، تو خبر معرفہ ہوگی، تو پھر حسر پیدا کرنا ہے. پھر آپ نے یوں ترجمہ کرنا ہے تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے، یہ جہنم ہی ہے. اور اگر آپ سمپل اس کو کر دیں خبر مقدم اور النار کو مبتدا مؤخر، تو پھر آپ یوں کر سکتے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. پھر حسر چاہے اس میں نہیں پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تو نارمل ہے. پھر بلکہ اچھا ویسے اس میں بھی حسر پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ خبر کو بعد میں آنا چاہیے نا، مبتدا کو پہلے آنا چاہیے، تو حسر دونوں صورتوں میں پیدا ہو سکتا ہے. لیکن میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے نہیں اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہوا ہی کے ساتھ، لیکن اس میں حسر پیدا ہو رہا ہے. جملہ اسمیہ ہے، اور اس میں آپ ترتیب الٹی کر لیں تب بھی حسر پیدا ہوگا. آپ النار کو خبر بنا دیں، خبر معرفہ نہیں ہوتی، نکرہ ہوتی ہے، تب بھی حسر پیدا ہوگا. تو تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے، یہ جہنم ہی ہے. اور آگے ہیا مولاکم، وہی مولاکم تمہاری دوست، تمہاری ساتھی ہے. اس میں بھی حسر پیدا ہو رہا ہے، وہ میں نے بھی تفصیل بتا دی تھی. آگے واہ آپ عاطفہ کر لیں گے، استنافیہ کر کے الگ جملہ کر لیں. بیسا افعال مد و ضم ہوتے ہیں، اس میں کچھ مد تعریف والے ہوتے ہیں، کچھ ضم مذمت کے ہوتے ہیں. بیسا اس میں سے ضم والے میں سے ہے. انشاءاللہ آگے کبھی آئے گا نا، تو پھر آپ کو میں پورا لسان القرآن سے یہ ٹاپک تھوڑا بتا دوں گی. آج پہلی دفعہ آیا ہے اس کلاس میں، اس میں آج نہیں کروا رہی. اس کی تھوڑی ڈیٹیل اور ترکیب انشاءاللہ پینڈنگ رہی. وبئس المصیر، مصیر بھی ایک وزن پر ہے، جو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اگلے مہینے تک اسماء مشتقات کی باری آ جائے گی. پھر آپ نئے اسٹوڈنٹس بھی یہ چیزیں بہت جلدی پہچان لیا کریں گے. پلیز کلاسز میں ریگولر رہا کریں، اور ایکسٹرا کلاسز بھی ضرور لیں، نہیں تو کم از کم ریکارڈنگ سنیں، ریویژن کریں، نوٹس بنائیں. ایک دفعہ پھر کوشش کریں، محنت کریں. اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، یا بہت برا ٹھکانہ ہے، اور یا بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، اس کا آپ کسی بھی طرح سے کر سکتی ہیں. اچھا مولا کا آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، سر عامر شیخ صاحب نے
कितना जबरदस्त इसके बारे में बताया। मैंने ये सारे उनके जो उन्होंने बताए वो लिखे, लेकिन मुझे उन्होंने जिस बुक से बताया वो मुझे इवन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो बुक है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला उसमें से देखने का, जिसमें उन्होंने कहा था कि 21 इसके माना किए गए हैं। उन्होंने एक बुक बताई, उन्होंने 2-3 बुक्स के इन क्लासेस में जिक्र किया। और एक आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो आप पर्सनल में मुझसे पूछ सकती हैं। ये जो मुफरदातुल कुरान होते हैं ना, कुरान पाक के जो इंडिविजुअल लफ्ज का कि वो कहाँ उसके क्या क्या माने हैं, या और भी बहुत सारे हैं, या फिर एक लफ्ज होता है वो मुख्तलिफ माना में आया है। अच्छा, फिर एक होता है कि एक ही लफ्ज की बहुत ज्यादा डिटेल है, कसीरुल मानी, उसकी अलग डिक्शनरीज हैं, इनकी अलग उसकी बुक्स हैं। एक होता है एक लफ्ज है माना, मैं उर्दू की बात कर रही हूँ, जैसे उर्दू में ये मौला कर लें फर्ज कर, अब मौला का मतलब फर्ज कर मैं दोस्त करती, अब अच्छा चलिए दोस्त कर लें, दोस्त के इतने ज्यादा माने हैं आपको अरबी में, कुरान पाक में दोस्त के लिए कभी कुछ लफ्ज इस्तेमाल होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, उन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो ये इन्हें कहते हैं ये मुतरादिफ होते हैं। तो मुतरादिफुल कुरान के नाम से भी बुक मिल जाएंगी आपको, और इसके अलावा ये जो मुफरदातुल कुरान है, इनकी इंडिविजुअल लफ्ज के ढेरों ढेर 20-20 माना। जिसको शौक है वो आप मुझसे पर्सनल में पूछ सकती हैं। इस तरह की चीजें मैं क्लास में मैं नहीं बता रही, सलाम रसूल साहब ने वैसे ये दोनों चीजें अपने लेक्चर में डिस्कस की थी। अच्छा, ये मैंने जल्दी में लिख लिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 21 तो नहीं बताए, जितने बताए मैं कहा शायद कोई हमें मुझे आपको याद रह जाए। मौला, उन्होंने कहा कि एक इसका माना होता है मालिक, ये कसीरुल माना लफ्ज में से है। मालिक, सरदार, आका, गुलाम। अब आप चेक करें फिर कैसे पता चलेगा आका कहाँ है गुलाम कहाँ है, वो टेक्स्ट से पता चलता है। इनाम देने वाला, जिसको इनाम दिया जाए, फिर साथी या दोस्त, फिर पड़ोसी, फिर बेटा, भांजा, चचा। अब आप देखिए कितने उन्होंने इसके मुख्तलिफ माना किए। ये अपनी इंटरेस्ट की बात है, जिसको जितना है, इस पे मैं आपको बिल्कुल कभी मैं फोर्स नहीं करूंगी। आप कम से कम अगर 2-3 आयात को वैसे ही पढ़ लें, थोड़ी सी तरकीब कर लें और अच्छा सा तर्जमा सीख लें, और अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। और सबसे बढ़कर अगर आप रेगुलर रहे ना, तो भी अल्लाह ताला बरकत देंगे, कभी इंशाल्लाह शौक बढ़ता जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता शौक की तो कोई इंतहा ही नहीं है, इसके लिए तो जिंदगी कम है। तो वो मैं बिल्कुल आपको उन बुक्स के लिए नहीं कहूंगी, जिनको है वो पर्सनल में कांटेक्ट करें। चलें जी, जल्दी से इसका तर्जमा देख लेते हैं। आज नात, इन्होंने नात शुरू में की है, मैंने आपसे कहा दोनों तरफ आ सकता है। ये भी कह सकते हैं आज तुमसे कोई फिदिया नहीं लिया जाए, सिंपल। आज ना तुमसे कोई फिदिया लिया जाएगा, लेकिन ये जो इनका उस्लूब है ना, इससे पता चलता है कि एक ना दोबारा आने वाला है, और उससे पता चल रहा है वो जो दोबारा आ रहा है वो ताकीद के लिए आ रहा है, और वो वाला ला जायदा है। आज ना तुमसे कोई फिदिया लिया जाएगा और ना उन लोगों से जिन्होंने इनकार किया, तुम्हारा ठिकाना ही आग है। अच्छा, इन्होंने ठिकाना ही इसमें हसर पैदा किया, आप ये भी कह सकते हो तुम्हारा ठिकाना आग ही है, दोनों तरह से ठीक है। यकीन कीजिए, ये मैं इसकी डिटेल पढ़ रही थी, ये हसर की, ये बहुत बड़ी एडवांस और बहुत दकीक किस्म की है। तो वो मैं आप लोगों से, बिल्कुल मेरा इरादा नहीं है डिस्कस करने का, मैं अभी इसको खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शौक से सीख रही हूँ। इसकी अपनी तफसीर है कि किस तरह किस चीज में कैसे असर पैदा करना है, कैसे पता चलता है। लेकिन आप सिंपल बस ही जहां पे लग रहा है आपको फिलहाल इतना ही बहुत है कि आपको ये पता चल रहा है कि हसर पैदा हो रहा है। तो अब इन्होंने तुम्हारा ठिकाना ही ठिकाने के साथ किया, इसकी एक वजह है, छोड़ दें। आप अगर आपको ये समझ आती है तुम्हारा ठिकाना आग ही है, बस दैट्स एनफ। वो ही तुम्हारी दोस्त है, वो जहन्नुम की बात कर रही है, आग दोनों ही मुअन्नस, और इसलिए ही आया है। और वो बुरा ठिकाना है, बहुत बुरा ठिकाना है, कितना बुरा ठिकाना, कितनी बुरी लौटने की जगह है, ये सब इसके तर्जुमे। चलें जी, क्लास का इख्तिताम करते हैं।